أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين ثم آمين. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لقد again دو دفعہ جب stress کے لیے دو لفظ آ رہے ہیں لا and قد both. البتہ تحقیق certainly definitely so there are two words here which are saying this is definitely true. لقد حق القول على حق ہو گیا. اچھا حقہ یہاں پر ورب ہے یا ناؤن ہے بندی؟ ناؤن. اچھا بتاؤں کیوں میں سمجھتی ہوں کہ ناؤن؟ ہاں بتاؤ. تو کہتی ہیں یہاں پر جو حق ہے وہ قرآن شریف ہی کی طرف ایک اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو نازل کیا گیا ہے یہ حق. اوکے تو اس لیے ویری قرآن شریف ویری انٹرسٹنگ کیونکہ القول جو ہے القول تو اللہ کے الفاظ ہے نا، تو حق القول ہے تو اللہ کی جو بات ہے وہ حق ہی ہے، البتہ تحقیق اللہ کی جو الفاظ ہیں وہ ہے. ٹھیک ہے اوکے انٹرسٹنگ. زیبا آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا بھی خیال ہے یہ ناؤن ہی ہے اور اس کے بعد ہے ورب. اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد تو ال آ گیا نا تو وہ بھی ناؤن ہے. ہاں وہ بھی اچھا ناؤن ہے اور definitely it's the اچھا truth. صبا what do you think حق is? I think it's a fail. It's a verb. Okay. Why do you Yeah. think so? Because حق ہو گئی. شاباش. وہ meaning یہ آ رہا ہے. It is a verb. حق ہو گئی. حق القول. لقد حق القول على اکثرهم. اللہ کی یہ بات سچ ہو گئی اوور میجورٹی یعنی انکمبنٹ سمجھو ہو گیا ہے. اور یہ بہت اسکیری ہے. اور کون سی بات القول کون سی بات کے حوالے سے یہاں بات کی جا رہی ہے یہ بھی انٹرسٹنگ ہے یہاں پہ. تو علماء اس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ جب ابلیس نے نہیں کہا تھا کہ میں ان میں سے میجورٹی کو گمراہ کر دوں گا، ان میں سے اکثر کو گمراہی کی طرف لے جاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا؟ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطان، میرے جو بندے ہیں ان پہ تمہارا زور نہیں چلے گا مگر یہ حقیقت ہے کہ میجورٹی دوسرے راستے پہ چلے جائیں گے. تو یہ بات سچ ہو گئی اور یہ بات سچ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کیوں بتائی جا رہی ہے؟ بیکاز اینڈ آف دا آیا از
فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان میں سے زیادہ تر ایمان نہیں لائیں گے. Most of them will not believe. ایسے نہیں لگتا کہ دل چھوٹا ہو رہا ہے؟ کوئی کہے کہ آپ دعویٰ کر لیں ان سب کو، زیادہ تر نے ماننا نہیں ہے، پھر تو پرپس ہی ختم ہو جائے. مگر نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر زیادہ تر نہیں بھی ایمان لاتے آپ پریشان نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو کنٹرول کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے حساب کتاب کریں گے. اللہ will take them to task. You don't worry because لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ. اور القول, yes, it is the word of Allah. It is the decision of Allah. So don't worry. Leave the decision to Allah. And what does this tell me and you? This is, look, there is also a warning in Ayah 7. یہاں پر ایک وارننگ بھی دی جا رہی ہے کہ فریڈم آف چوائس اللہ نے دی ہے. اور یہ کتنا ہم سنتے ہیں نا قرآن کی ایک آیت کا حصہ، لا اکراہ فی الدین. There is no compulsion in religion. There isn't. But then you can't even compel Allah subhanahu wa ta'ala to give you the result that you want. This sense of entitlement that one may have, God forbids. یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے اکثر نہیں مانیں گے. This is how it is. مگر پھر بھی پیغام دیتے رہنا، میرے اور آپ کے لیے بھی یہی ہے. اگر ہم نے میجورٹی کو دیکھنا شروع کر لیا. اب یہاں پر کیا آتا ہے اس آیت میں سورت یاسین کی، کہ اگر میں یہ دیکھنے لگ گئی کہ زیادہ تر لوگ کیا کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں ہم؟ زیادہ تر لوگ تو یہ کہتے ہیں. کئی دفعہ آپ دین کی بات کسی کو بتائیں گے، اپنی فیملی میں ہی کسی کو بتائیں گے، وہ کہیں گے نہیں مگر دیکھیں نا لوگ تو یہ کرتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے، میجورٹی تو یہ نہیں کر رہی ہے، زیادہ تر لوگ تو یہ نہیں کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے رشتہ داروں میں ایسے نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں میجورٹی آج کل یہ کر رہی ہے. آپ دیکھیں یہی جواب ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو کئی دفعہ اپنے گناہوں کے جواب میں یہ اگر ہم کھل کے بول نہیں بھی رہے ہیں تو ہمارے اندر یہی چل رہا ہے. دس از دا جسٹیفیکیشن کہ زیادہ تر کا یہی ہے. ایک چیز ہمیں پلے باندھ لینی چاہیے، جو قرآن کا قاری ہے، جو قرآن کا پڑھنے والا ہے، جو مومن ہے، جو عمل کرنا چاہتا ہے، جو ایفرٹ کر رہا ہے عمل کرنے کی، تو اللہ نمبرز ڈونٹ میٹر. He created the numbers. He doesn't care if it's one person doing the right thing out of millions. That one person's deed is heavier. On the day of judgment, in this dunya, ایک پوری محفل سجی ہوئی ہے جی، سب غلط چیز کر رہے ہیں، آپ صحیح چیز کر رہے ہیں. اللہ کے نزدیک کس کی چیز بھاری ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ پیچھے جو کہا گیا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس سے کنیکٹ کریں جو میں بات کر رہی ہوں. تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے جیسے اور بھی ہیں، فکر مت کرو، اور بھی رسول گزرے ہیں، انہوں نے بھی یہ سب سہا ہے. آج کے مسلمان کے لیے کیا ہوگا؟ تم اکیلے نہیں ہو، اچھا مگر مجھے تو نظر نہیں آ رہے اور لوگ جو میرے جیسا کر رہے ہیں. اسی لیے تو حکم ہے دین کے لوگ ملتے رہو، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرو، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے ملو، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے پیار کرو، اللہ کی خاطر جڑ کے رہو، اللہ کی خاطر ناراضگیاں بھلاؤ، صرف رب کے لیے. ایک دوسرے کے لیے سپورٹ سسٹم بنو، تاکہ یہ نہ، کیونکہ انسان اکیلا سروائیو نہیں کر سکتا. یہ جو دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمیں سکھائی گئی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہاں تک تو سمجھ آ گیا. واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے لیے میرے گھر والوں میں سے کوئی سپورٹ چاہیے یا اللہ، جو میرا یہ بوجھ میرے ساتھ وزر، who shares the burden. یہ بھاری چیز ہے، اس راستے پہ چلنا بھاری چیز ہے.
یا اللہ میرے گھر والوں میں سے میرے اپنے جو کلوزسٹ سرکل ہے، بچے، میاں، بہن، بھائی، یا اللہ کوئی ایک تو دے دے. اللہ کے یہاں تو بہت وسعت ہے، اس سے بڑا مانگنا چاہیے تو سب کے لیے مانگنا چاہیے، پر مانگنا چاہیے یا اللہ ایک تو دے دے جو اس راستے پہ میرے ساتھ ہو، میری بھی ہمت بن جائے گی، میں بھی کر سکوں گی. نام لے لے کے دعا کیا کریں، یا اللہ اس کو میرا وزیر بنا دے، اس کو میرا وزیر بنا دے، اس کو میرا وزیر بنا دے. تڑپ کے دعا نہیں نہ کرتے، پھر تنہا رہ جاتے ہیں، پھر کمزور پڑ جاتے ہیں، تنکا پانی میں بہہ جاتا ہے. لاگ ہوگا نا بڑا، وہ سہارا دے دے گا، اس سے چپک کے ہو سکتا ہے کوئی اور بھی کنارے تک پہنچ جائے. اکیلا بندہ تنکے کی طرح ہی ہوتا ہے. یو مائٹ ہیو not everybody is نو علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام. وی آر ویک. موسیٰ علیہ السلام نے بڑا اسپیسیفک کہا تھا، دعا بھی مانگی تھی، سبلنگ کی دعا مانگی تھی. آپ غور کریں، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، نام لے کے، اشدد بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي. اپنے بہن بھائیوں کے لیے کرتے ہیں دعا، اس سے میرے ہاتھ مضبوط کر دیں، اسے میرے کام میں شامل کر دیں. اشرکہ فی امری. اور کمپلیٹ دعا دیکھیں اتنی پیاری، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم دونوں مل مل کے آپ کی تسبیح اور تعریف بیان کریں اور آپ کا ذکر کثرت سے کریں. اور اینڈ کیا ہے اس پورے پیراگراف کی؟ انکا کنت بنا بصیرا. آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں نا میرے حالات، آپ کو تو پتہ ہی ہے نا میں کتنی کمزور ہوں. کوئی تو چاہیے کمپینین. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے انکا لمن المرسلین، آپ اسی گروپ کا حصہ ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں. یہاں آیا 7 میں کیا ہے؟ میجورٹی نہیں مانے گی. شادی سیزن کیس ان پوائنٹ نہیں مانے گی، تم کیا کرو گے؟ تم اپنا راستہ چھوڑ دو گے؟ بندہ نا ہیرو بننے کی کوشش نہ کرے کہ میں ہر چیز اکیلی کر سکتی ہوں. اللہ نے ہمیں بنایا ایسا ہے that we need friends in دین، we need support in our family in دین. بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں، ماں باپ کے لیے دعا کریں، بچوں کے لیے دعا کریں، اسپاؤس کے لیے دعا کریں، فرینڈس کے لیے دعا کریں. ایک بھی ساتھ ہو جاتا ہے نا، وہ 1 اور 1 11 ہو جاتے ہیں. ورنہ تنہائی کھاتی ہے اور پھر انسان سلائڈ بیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اسی لیے اتنا اجر. یہ آپ کے خیال سے کیوں؟ وہ حدیث تو بہت پیاری ہے، 7 طرح کے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی. ان میں سے ایک کون سا ہے؟ جس نے صرف ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کی، ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر ملتے تھے. Because these were smart people. They understood why it is important to invest time, energy, emotions in people who will connect me to Allah. انہیں سمجھ آ گئی یہ بات. جو انوائز ہے نا وہ کہے گا نہیں نہیں میں خود بھی کر لوں گا. نہیں کر سکتے. بہت ضروری ہے وہ کنیکشن، بہت ضروری ہے. اچھا جیسے when جزاک اللہ واز اے نیو تھنگ، اگر آپ کسی کو کہیں I love you for Allah، تو a lot of times the reaction is oh you love me for Allah, you don't love me for me. Biggest compliment being given to you. Heart's in the right place. Because maybe you both have nothing in common. Maybe you disagree on things. Maybe your take on life is different. But you love each other for Allah because you have the biggest thing in common. Subhan Allah. وہ دعائیں سب سے زیادہ سنسیئر ہوں گی، اس میں کمپٹیشن نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں سمجھنی پڑتی ہیں. تو اکثریت جہاں بھی ہو ڈونٹ وری، اپنا راستہ رکھنا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، بے شک ہم نے بنا دیے ان کی گردنوں میں. آناق عین عنق سے ہے، عین نون قاف سے، so this is plural. اغلالاً غین لام لام غل. Indeed we have placed on their necks collars. اور یہ اچھے والے کالرز نہیں ہیں، یہ کوئی وائٹ کالرڈ جاب نہیں.
So this is metal, kind of metal chains. You know, certain African tribes have it. So to elongate the neck, they will wear a lot of metal chains and collars. तो गले में सोचें एक लोहे की चीज बांध दी गई है, ठीक है। अच्छा, वो यूं बांध दी गई है जैसे कभी अल्लाह ना करे कोई स्पाइन में मसला होता है ना, तो यहाँ एक कॉलर पहन लेते हैं। उससे क्या होता है, उसका मकसद भी होता है कि आप एकदम से जर्की मूवमेंट्स नहीं कर सकते, वो स्टेबलाइज करते हैं आपकी गर्दन को। यहाँ ये है कि वो जो जो बड़ी मिसाल दी जाती है पाकिस्तान में, गर्दन में सरिया है, एक चीज बंधी हुई है, और वो भी मेटल की, किसी लोहे की या किसी चीज की। आनाक है और गिल है। इंटरेस्टिंगली गिल का लफ्ज ग्रजेस के लिए भी आता है, और कुरान में दुआ सिखाई गई है कि अल्लाह मेरे दिल से निकाल दे गिल्ल लिल्लदीना आमनू, ईमान वालों के लिए मेरे दिल से अल्लाह ताला ग्रजेस निकाल दे। बिकॉज गिल क्या करता है, वो आपको आगे नहीं जाने देता, नीचे नहीं देखने देता, मतलब आप रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, ग्रजेस बांध के रख देती हैं। यहां पर एरोगेंस मुराद है, क्योंकि जब यहां से यहां तक गर्दन में कुछ बंधा हुआ है, यू विल हैव टू यूज योर इमेजरी। तो आपकी गर्दन ऊंची हुई भी है, your neck is raised high, your nose is snooty and it's up there. فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ. So they are here is talking about the aghlal إِلَى الْأَذْقَانِ. उनकी चिन्स तक है, मतलब इतना बांधा है। अल्लाह ताला ने इतना तफसील में ये एक्सप्लेन किया है। अज़कान दाल काफ नून से है जी, चिन का प्लूरल। इट्स अप टू देयर फ्रॉम यू नो, देखो यहाँ जो कॉलर बोन से लेके समझो चिन तक है, तो बंदा नीचे देखेगा कैसे। अच्छा, दीन सिखाता है बंदे की मेराज जो है, मेराज क्या होता है, द हाईएस्ट पॉइंट, द पिवट, द समिट, वो सजदा है। यहां कहा जा रहा है इनके बेचारों की ना गर्दनें यूं है, फहुम मुक़महून, तो उनकी गर्दनें ऊपर हुई हैं, स्टिफ नेक। So because they are ghafil, because they're neglecting Allah's revelations, क्योंकि इनमें किब्र है। यहाँ पर without using the word तकब्बुर, what is being said is they are arrogant. Arrogance बंदे को हक से दूर रखता है। Since they have chosen to neglect Allah's revelations, we have put yokes around their necks, right up to their chins, so their heads are raised up. काफ मीम हा रूट है जी मुकमहून का, और जब गंदुम पक जाती है ना, तो उसको उसके पॉड ही में जब रहने देते हैं, उसको निकाला नहीं जाता। आपको यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया याद है? सब उनको जब वो ख्वाब आया, उन्होंने बादशाह को जाके कहा लेट द वीट स्टे इन देयर कर्नल्स, निकाले नहीं, पौधा उगा ही नहीं। समझ रहे हो? कैपेबिलिटी थी, पोटेंशियल था, सीड हैज बीन प्लांटेड, बीज लगा दिया गया, पानी दे दिया गया, पौधा उग ही नहीं रहा। अच्छा, जो गंदुम को अगर निकालना है, गंदुम के दाने को, तो वो उसका कवर फटना होगा, उसे टूटना होगा, तो वो निकलेगा। अरबी में मुकमहून कामाहा ये वाला मायनी भी है कि वो उसी के अंदर रह गया है, वो निकल ही नहीं रहे। अल्लाह माफ करे, अल्लाह हमें उनमें से ना बनाए। ये लोग अपने आबा का बहुत बात करते थे, यानी कुरान सीख भी लिया, पढ़ भी लिया, समझ भी आ गया, पर बंदा कह रहे मैं जो वो डब्बा है ना, कल्चरल डब्बा, कम्युनिटी का डब्बा, अम्मी अब्बा का डब्बा, ग्रैंड पेरेंट्स का डब्बा, मैं उससे निकल ही नहीं रही। असल में मेरे बड़े ये करते आ रहे थे, तो मैं तो यही करूंगी, तो वो पौधा नहीं निकलेगा। एक और एग्जाम्पल देखिए इसी रूट से। आपने ऊंट को देखा है? ऊंट की गर्दन लंबी होती है, और ऊंट बड़ा लंबा जानवर है, तो उसको पानी पीने के लिए क्या करना होगा? उसको झुकना होगा, ठीक है। अच्छा, जब वो पानी ले जाता है, और आपको पता है ऊंट एक वक्त में, द कैमल टेक्स इन अ लॉट ऑफ वाटर, इट कैन स्टोर इन अ लॉट, वो बहुत सारा पानी ले जाता है, और सो टू swallow इट ही विल गो लाइक दिस, ताकि वो अंदर जाए पानी। मुकमहून काफ मीम हा से ये मायनी भी आता है
اندر چیز جا ہی نہیں رہی کیونکہ گردن اتنی لمبی ہے، اور جب گردن میں اتنے وہ یوکس پڑے ہوئے ہیں تو وہ جھکنا بھی مشکل ہے. امیجن کریں نا، بہت زیادہ. اور چھوڑیں وہ جو پرانے زمانے میں شادیاں ہوتی تھیں، آج شادیوں کا بہت ذکر آیا ہے، وہ ہم لوگ نا جتنے سیٹ ہوتے تھے وہ سارے پہن لیتے تھے، ٹھیک ہے. اب اس سے ہوتا ہے گردن میں اتنے نیکلسز ہیں، ہاؤ ول یو گو ان سجدہ؟ اب یہاں اتنا کچھ ہے گردن میں، سجدہ کیسے ہوگا؟ آن اے سیریس نوٹ ایک چیز یاد رکھیں، دین کے راستے پہ اگر بھاگنا ہے ہم نے، فاستبقوا الخیرات، we'll have to be light. When there's a lot of baggage of any kind, you can't run. آپ نے اگر بہت سارا سامان اٹھایا ہوا ہے، آپ بھاگ نہیں سکتے. آپ کو ہلکا ہونا ہے، کبر کو پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے، ایروگنس کو پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے، جھکنا پڑتا ہے، ٹوٹنا پڑتا ہے، تب اللہ کی بات سمجھ آتی ہے. کفار مکہ، کسی بھی دور کے کفار کے لیے کہا جا رہا ہے ان کے تو گردنیں جھک ہی نہیں رہی، انہیں سمجھ کہاں سے آئے گا؟ اور جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا. دیکھو فرسٹلی انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے. جب انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر ہم نے ان کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں، یعنی ان کے سامنے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی. سدا سین دال دال ہے جی، اور ایدیہم یا دال یا اس کا روٹ ہے. سامنے بھی ایک دیوار ہے. اب امیجن کرو گردن میں فیٹرز پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور دین یو آر کائنڈ آف لاکڈ، وہ جیسے انارکلی چنوا دی گئی تھی. ڈڈ شی ہیو اسپیس ٹو موو، ٹو لرن، ٹو گرو؟ نو. سامنے ایک دیوار کھڑی ہے اور پیچھے وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا. And we have put a barrier in front of them and a barrier behind them. So they can't learn regarding the future, they can't learn from the past, and they can't even leave behind, any messages as role models. We can reflect upon the front and the back. فَأَغْشَيْنَاهُمْ. And then we've covered them from on the top too. Baked in the oven. Literally, آپ سوچیں چاروں طرف سے covered ہیں. اچھا، انسان ہدایت کے لیے کہیں دیکھتا ہے تو وہ سیکھتا ہے نا. جب ہر طرف سے covered ہے، وہ انہوں نے چوز کیا بند رہنا، ریسٹرکٹڈ رہنا. وہ پردہ ہٹا کے اللہ کا نور دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے. جب وہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم بھی سارے راستے ہدایت کے بند کر دیتے ہیں. فَأَغْشَيْنَاهُمْ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سو وی کورڈ دیم، ہم نے پھر انہیں ڈھک دیا. غین شین واو اس کا روٹ ہے. غشی کا لفظ فار فینٹنگ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. تو اب انہیں نظر نہیں آئے گا. اور یہ ذہن میں رکھیے، ان فرنٹ دنیا ہے. سامنے جو بیریئر ہے، سامنے ہمارے دنیا ہوتی ہے، ہمارے دونوں ہاتھوں کے درمیان فیوچر ہے، یعنی دنیا ہے. اب وہ دنیا ہی بیریئر بن گئی تو وہ they can't look beyond the دنیا. Which means they can't see آخرہ. I told you in the beginning, from this entire section, you will search and reflect and see where you can find mention of آخرہ directly or indirectly. سامنے جب دنیا آ گئی تو آپ شارٹ سائٹڈ ہو گئے. اس کا مطلب یو کانٹ لک بیونڈ دیٹ وال اور دیٹ بیریئر. تو آپ کو آخرہ فوکسڈ آپ ہے ہی نہیں، آپ کو صرف دنیا نظر آ رہی ہے. اور پیچھے آخرت ہے، اور وہ پیچھے بھی مڑ کے نہیں دیکھ سکتے، یعنی آنے والی چیز آخرت ہے، وہ آئے گی، وہ اس کی طرف بھی نہیں دیکھ سکتے. ٹو کائنڈز آف بیریئرز. Also, they can't look at themselves, so there's no inward reflection. They can't look around and observe and learn either. The kuffar couldn't find Allah's signs in themselves. They couldn't find Allah's signs in the universe. Clouded vision ہے. ایگو کی دیواریں ہر جگہ کھڑی ہوئی ہیں.
آگے بھی پیچھے بھی. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ and it is equal upon them. ان کے لیے برابر ہے. whether یعنی چاہے انذرتہم you warn them آپ ڈرائیں ان کو اور یا لم نہیں do not تنذرہم آپ ڈرائیں ان کو you warn them لا يؤمنون they will not believe, they are not going to believe. There are some people for whom whether da'wah is done to them or not ان کو یاد دہانی کروائی جائے یا نہ کروائی جائے, ان کو بتایا جائے یا نہ بتایا جائے, ان لوگوں کے لیے برابر ہے, ان لوگوں کو فرق نہیں پڑے گا. یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کئی جگہ قرآن میں آتا ہے. اور یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہتے کہ وہ شخص نہ مانے یا اس راستے پر نہ آئے. It's not Allah's will or Allah's choice or Allah's pleasure that he doesn't come this side. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کیونکہ پیچھے کی آیت سے آپ کو لنک رکھنا ہوگا. پچھلی دفعہ ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی علوم القرآن کے حوالے سے. So there's an entire field of study which is ilm rabt. And ilm rabt is what is the connection between one ayah of the Quran and the next. یا جو ایک پورا سٹیج سیٹ ہو رہا ہوتا ہے قرآن پاک کا ایک پورے رکوع میں, اس کا مزاج کیا ہے اور اس سے صورت کہاں جا رہی ہے. اب آپ دیکھیں نا, جب دنیا ان کے لیے سب کچھ ہو گئی, جب غل ان کی گردن میں توق اغلال پڑ گئے, اور جب ان کے آگے بھی دیوار اور پیچھے بھی دیوار, اور ان کی عقل کو بھی کلاؤڈ کر لیا, ایک غشی کی سی کیفیت ہے. So there's kind of when you see the previous ayah فَأَغْشَيْنَاهُمْ, Allah is saying we've covered them. تو اخشیناہم سے کیا سمجھ ہمیں آ رہا ہے؟ ہمیں یہی سمجھ آ رہا ہے that it's as if their understanding is clouded. ان کو نہیں سمجھ آ رہا. اور انڈرسٹینڈنگ کب کلاؤڈ ہو جاتی ہے؟ جب دوسری بہت ساری چیزیں ڈسٹریکشن ہوتی. مثلا آپ نے ایکسپیرئنس کیا ہوگا, کوئی دن ایسا ہوتا ہے یا کوئی زندگی کا سٹیج ایسا ہوتا ہے جب اتنا کچھ آپ کی لائف میں ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اچھا مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تم کہہ کیا رہی ہو. I'm just zombied out. میں اس زون میں ہی نہیں ہوں کہ مجھے تمہاری بات سمجھ آ سکے. یہ ہم لوگ بہت کہتے ہیں, اور آج کے اربن دور میں ہم نے اپنے اوپر خود اتنی ساری مصروفیات لے لی ہیں آن دا ٹریڈ مل آف لائف کہ ہمیں لگتا ہے ہم بہت زیادہ مصروف ہیں. تو آپ کہتے ہیں یقین کریں مجھے تو آج کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. یہ کیا ہی دفعہ فَأَغْشَيْنَاهُمْ کو اسی طرح سمجھیے. جب دنیا کو ہم اتنا زیادہ خود پر حاوی کر لیتے ہیں, طاری کر لیتے ہیں, ہمارے لیے اتنی زیادہ اہم ہو جاتی ہے, then what happens? اللہ کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. قرآن پڑھ بھی رہے ہیں کئی دفعہ, ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں, سمجھ بھی آ رہا ہے, بٹ اٹس ناٹ گوئنگ ان. اچھا پھر کوئی کلاس ہوتی ہے, یہ ابھی ریسنٹلی ایک فرینڈ نے کہا تھا, پچھلی دفعہ وہ کلاس میں بلکہ کہہ رہی, انہوں نے کہا کہ آج کیونکہ میرا کام نہیں تھا اور یہ وہ, میں سکون سے بیٹھی ہوں تو مجھے لگ رہا ہے مجھے بالکل ڈفرینٹلی قرآن سمجھ آ رہا ہے. اگر آپ کو سوچیں کئی جگہ سے آوازیں پڑ رہی ہیں, ٹھیک ہے, آپ ایک لمحے کو سوچئے, کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا ساری فیملی اکٹھی ہوئی ہوتی ہے, اچھا اس میں کیا ہوتا ہے بہت سارے لوگ اکٹھے باتیں کر رہے ہیں, تو آپ بیچ میں ایک دم کہتے ہیں اچھا چپ کر جاؤ مجھے سمجھ نہیں آ رہا, بہت سارے لوگ ساتھ بول رہے ہیں, میں کس کی بات سنوں. اب اپنے آپ کو دنیا میں امیجن کیجئے, بہت ساری آوازیں لگ رہی ہیں, ہم کس کی آواز پر سمعنا و اطعنا کہہ رہے ہیں, یا کس کی آواز پہ فوکس کر رہے ہیں. Which is the voice that I am actually listening to? Allah's or the multiple voices that are calling me, ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ. بہت ساری فورسز ہیں نا دنیا میں جو اپنی طرف بلا رہی ہیں. پھر ایک وہ فیلسی بھی ہوتی ہے, یا ہم اپنے آپ کو یہ یقین بھی دلا دیتے ہیں کہ ہم تو بڑے انڈسپینسیبل ہیں, ہمارے بغیر تو کچھ کام نہیں دنیا کا چل سکتا, میرے گھر کا نہیں کام چل سکتا.
And then in this dunya we see these things کہ اللہ معافی کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے اور سب کچھ عرصے بعد ویسے ہی چل رہا ہوتا ہے. کبھی ہم نے بیٹھ کر اس بارے میں غور کیا ہے کہ اگر جب بھی ہمارے جانے کا وقت ہو کتنی دیر کوئی یاد کر سکے گا؟ چند دن، چند ماہ، چند سال. اچھا یاد بھی کریں گے، پیار بھی کریں گے، گریو بھی کریں گے، بٹ اس کی بھی ایک ایکسپائری لمٹ ہے. گریونگ کی بھی ایک ٹائم کے بعد اف اٹس اے نارمل پرسن وہ دنیا کی طرف لوٹ آئے گا. اس نے زندگی جینی ہے، اس نے آگے جانا ہے. کوئی بھی چیز ہمیشگی کے لیے نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. کوئی بندہ بھی نہیں ہے. اینڈ فار دیٹ ریزن اخشیناہم، مجھے یہ پڑھ کے خود ذاتی طور پہ ایسے لگ رہا تھا اس دفعہ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے، صرف کچھ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا سر اور یہ جو سوچیں ہیں اور سب کچھ ہے نا، یہ ایک ورلڈ میں ہے. یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور اصل چیز کی طرف فوکس نہیں ہے. اور اگر ہم لسٹ آف پرائرٹیز بنائیں تو کئی دفعہ وہ بڑی غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں. لائک اگر کسی نے کچھ کہہ دیا، ہم اس کے بارے میں بہت بہت دن سوچتے رہتے ہیں، وہ سک کر لیتی ہے ہماری انرجی، تو ہم آخرت کی طرف نہیں پھر سوچ رہے ہوتے. ہماری بڑی ساری آتی ہے. اچھا اینڈ دس از فار آل آف اس انکلوڈنگ یو، انکلوڈنگ می، سب کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے. اور یہ شیطان بھی دل میں کچھ ڈالتا ہے. میاں نے کچھ کہہ دیا، بچے نے کچھ کہہ دیا، میں اس دعوت میں گئی تھی اور اس نے میرے بارے میں یہ بات بول دی، اچھا میرے گھر جو ہیلپر آتی ہے اس نے یہ بات بول دی. ہم اسی چکر میں لگ گئے. اغشیناہم، یا یہ کہ میری سوچ جو ہے وہ اس چیز پر فوکس ہو کے رہ گئی ہے کہ میں دنیا میں آگے کیسے جاؤں. اب یہ شادی سیزن چل رہا تھا نا، پچھلی دفعہ ہم لوگ وہ بہت ایگزامپل سے بات بھی کر رہے تھے، تو فوکس ہی یہی رہ جاتا ہے. اچھا کس لفافے میں کس کو کتنا دینا ہے، اس دن وہاں جانا ہے، اس دن یہ کرنا، اس دن کپڑے کیا پہنے، وہاں کے لحاظ سے کپڑے یہ ہیں، وہاں کے لحاظ سے کپڑے. نمازیں افیکٹ ہونا شروع ہو گئی، قرآن کلاس کہیں پیچھے جانا شروع ہو گئی. اصل میں اس ہفتے بڑی بزی تھی، مجھے نوٹس کا ٹائم ہی نہیں ملا. How many times do we give ourselves these reasonings؟ مجھے قرآن کی تلاوت روز جو ایک بیس لائن جو بتاتے ہیں نا علماء اور سلف اور ہمارے بڑے، اور جو ہمیں بتایا گیا that if you want to survive on the path of Allah، روزانہ تھوڑا سا چاہے قرآن پڑھو، بس پڑھو، ہر حال پڑھو، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے پڑھو. 3 آیتیں پڑھو، 1 پیج پڑھو، روزانہ قرآن پڑھو. آپ اس کا اثر آپ اپنی زندگی اور اپنے ایمان اور اپنے فوکس آن اللہ پر محسوس کریں گے. اینڈ the moment you leave it you're in another zone. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب وہ جانتے بوجھتے ہوئے consciously they leave this path then سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جب فوکس چینج ہو جائے گا تو ان کو بات سمجھ ہی نہیں آئے گی. بٹ اٹس ناٹ لائک کہ ہر ایک نہیں مانتا ہے، کچھ ہیں جن کو سمجھ بات آ جاتی ہے. انما اور انا میں فرق ہوتا ہے. انا ہے بے شک یا انڈیڈ، پھر جب اسے لمٹ کر دیتے ہیں نا، حصر اس میں ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں کلمہ حصر. انما انڈیڈ ناٹ بٹ میننگ دس از دی اونلی ریالٹی. صرف انما کو بے شک صرف کے معنی میں لیجئے. بے شک صرف آپ ڈرا سکتے ہیں کسے؟ من جو اتبع ذکر، جو اس ذکر کی پیروی کرتا ہے. Indeed not but you can warn except he who followed completely this reminder or the reminder. You can only warn those who follow the reminder. It's interesting، یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ جو الذکر کو پڑھتا ہے، کیونکہ ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ سورہ یاسین تو ہم سب بہت پڑھتے ہیں.
بٹ سورہ یاسین کچھ اور ہی ورڈز یوز کر رہی ہے. The beauty in Makkan Quran is a lot about the language. The whole of the Quran, but particularly the fasahat, the balagha of the fussa, the Makkan Quran, uski language pe aur zyada غور کیا کریں. تم نہیں ڈرا سکتے مگر اس سے جس نے اتباع کیا ذکر کا. اور اتباع کیا ہے؟ پیچھے آنا. جو تلاوت اور قرات کا آپ کو فرق بتایا گیا تھا. کون بتائے گا تلاوت اور قرات میں فرق کیا ہے؟ جی خدیجہ. قرات از سمپل ریسیٹیشن، آپ اس کو پڑھ رہے ہیں for whatever purpose، بٹ تلاوت از کہ آپ اس کو اس طرح سے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کے اور اس کے بیچ میں کچھ نہیں ہے، and you're reading for action، تدبر کے نیت سے اس کو پڑھنا. بے شک بے شک. اور تلا یتلو میں ایک چیز اور بھی ہے، پیچھے پڑ جانا. وہ میں نہیں چھڑنا والی کیفیت ہے. You're not letting go. You're not letting go of the Quran. That is tilawa. من اتبع الذکر is somebody beautiful. یہ وہ ہے جو الذکر، اور الذکر کیا ہے؟ ریمائنڈر ہے. یعنی ہو سکتا ہے تم پیدائشی مسلمان ہو سکتا ہے کبھی تم نے دورہ قرآن کیا تھا، ہو سکتا ہے کبھی تم نے ٹرانسلیشن بھی پڑھی تھی، ہو سکتا ہے تم پورے قرآن کورس سے کبھی کسی سٹیج پہ گزر چکے ہو، بٹ الذکر الذکر الذکر، وہ بار بار جو ذکر ہے وہ ریمائنڈر دیتا ہے. ٹھیک ہے، ریممبرنس ہے. اور الذکر کے کئی فارمز ہیں. آپ جو تسبیح کرتے ہیں، آپ رب کو یاد کرتے ہیں، آپ رب کا شکر کرتے ہیں، آپ رب سے دعا کرتے ہیں. افضل الذکر دو چیزیں ہیں، الدعا اینڈ قرآن. تو جو اس کو فالو کرے گا اور ساتھ ساتھ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، وہ اندیکھے اللہ سے ڈرتا ہے. اچھا الغیب یہاں کیوں آ گیا جی؟ They fear the compassionate Allah though they cannot see him. کیونکہ پیچھے بات ہو رہی ہے دنیا سینٹرک ہونے کی، اور دنیا نظر آتی ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ نظر آتا ہے. اینڈ آخرت پر عمل نہ کرنا یا اسے اپنا فوکس نہ بنانا، اس کا ایک بہت بڑی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں آخرت نظر نہیں آتی. اور جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہم کئی دفعہ اس کی پیروی اس طرح سے نہیں کر رہے ہوتے ہیں. غائب کا لفظ بھی اسی سے نا، غائب جو چیز نظر نہیں آ رہی، not physically, tangibly, you can't touch it, see it, feel it in that sense. خشیہ خا شین یا سے ہے جی. اچھا پیچھے جو روٹ گزرا ہے امپورٹنٹ روٹ ہے، باقی تو ریپیٹ ہو رہے ہیں. سوا ان کا روٹ سین واو یا، ٹھیک ہے. اور اتباع کا روٹ از اگین ویری سمپل. خشیہ کا روٹ بھی یہی ہے، خاشین یا. ایک ڈر خشوع ہوتا ہے جہاں پر عین بھی آتا ہے، پر یہاں نہیں ہے، یا ہے یا خاشا یا ہے. خشیت کے کچھ معنی ہیں، ڈر تو بہت سارے ہیں. خشیت وہ ڈر ہے جو نمبر 1 کسی کی عظمت کی وجہ سے ہو. So this is a fear because you recognize the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why خشیت is for him. نمبر 2 علم کی بنا پر ہو. جتنا قرآن پڑھیں گے، اللہ کے نام پڑھیں گے، اللہ کو سمجھنے کی، اللہ کی معرفت ہوتی جائے گی، اتنا خوف بھی بڑھے گا. کیونکہ محبت ہوتی ہے نا، جب بہت محبت ہوتی ہے تو اس ہستی کو ناراض کرنے کا خوف بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں there is insecurity and fear if there is some engagement left in that relationship. کئی دفعہ اللہ نہ کرے ریلیشن شپ میں ڈسکنیکٹ آتا ہے تو یو ڈونٹ کیئر اینی مور ویدر دیٹ پرسن لوز یو ڈزنٹ لو یو. وہ انڈیفرنٹ ہے، وہ آپ کو اگنور کر رہا ہے یا کر رہی ہے، آپ زیادہ پرواہ نہیں کرتے. جب پیار ہوتا ہے زیادہ یا فوکس ہوتا ہے تو آپ چھوٹی چھوٹی چیز بھی نوٹ کرتے ہیں. یہ اور پھر آپ اس پہ جائیں جو سورۃ البقرہ کہہ رہی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ سے محبت میں سب سے زیادہ شدید ہیں. جب شدت ہوگی محبت میں تو سب سے زیادہ پھر فوکس وہیں ہوگا. تو خشی الرحمن بالغیب تو علم کی وجہ سے. اچھا بالغیب کے بھی 2 معنی کیے گئے ہیں، بہت پیارے ہیں. Now this is where your journaling skills are coming in, okay?
بالغیب کا سمپلسٹ معنی تو یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے، ٹھیک ہے، ہم آخرہ کو دیکھ تو نہیں سکتے، اور ایک یہ معنی بھی کیا گیا ہے بالغیب وخشی الرحمن بالغیب. I love this تفسیر ٹو. اور یہاں تہجد آ جاتا ہے لوگوں کی غیر موجودگی میں، بالغیب اللہ سے ڈرتا ہے. یہ نہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے ہیں تو ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کر رہے ہوں کیونکہ ہمیں پتہ ہو باقی بھی سب بڑے نیک ہیں تو چلو میں بھی یہاں نیک بن جاؤں. ہاں، نو. بالغیب مینز جب کوئی نہیں ہے. وہ شعر کیا ہے اردو کا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہ ہم نے شعر جو ہے نا یہ سارے پتہ نہیں کس کس کے لیے سوچے ہوئے ہیں. اللہ کے لیے سوچے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. وہ خشی الرحمن بالغیب، جب کوئی نہیں دیکھ رہا تب بھی اس کی آنکھ سے آنسو اللہ کی ناراضگی کے خوف سے گر رہے ہیں کہ یا اللہ تو ناراض نہیں ہو گیا، میرے رب تو راضی ہو جا. دس پرسن ڈزنٹ کیئر واٹ پیپل تھنک but this person is concerned about what Allah thinks. فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ. ایسے لوگوں کے لیے اب آپ میں آپ کو کہوں گی کہ یہاں بشر آ گیا ہے، ٹھیک ہے، and we are on آیا نمبر 11. Now if you go back جہاں سے سورت یاسین شروع ہوئی ہے تو آیا نمبر 6 میں 2 دفعہ نون را نظرہ والا روٹ آیا، 2 دفعہ وہاں ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ آگے چلو 2 دفعہ آیا نمبر 10 میں آیا تو 4 ہو گئے. پھر 1 دفعہ آیا نمبر 11 میں آیا، 5 times نظرہ. اس کے بعد فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم اب جا کے آیا ہے. یعنی اتنا جب اللہ کا خوف ہوگا تنہائی میں، ایسے شخص کو خوشخبری دے دو مغفرت کی. ہم یہی تو مانگتے ہیں اللہ سے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. اور مغفرہ غفرہ میں ڈھک دینے کے معنی بھی ہے کہ ایسا نہیں صرف کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، ڈھک دیا، یعنی آخرت کے دن بھی میرے وہ گناہ کسی کے سامنے نہیں آئیں گے، دنیا میں بھی میرے وہ گناہ کسی کے سامنے نہیں آئیں گے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے. وہ اجرن کریم. اچھا اجر بھی ہے، اور اجر بھی کس طرح کا اجر ہے، اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے جی؟ an honorable reward. اس سب کا کنیکشن اس چیز سے بھی لگائیے کہ دنیا میں انسان بنیادی طور پر صرف مال کا طالب نہیں ہوتا، وہ مال اس لیے چاہتا ہے کیونکہ مال اس کی نظر میں اس کو عزت دلانے کا سبب ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ کرم والا اجر دیا جائے گا، یعنی تمہیں بڑا رتبہ ملے گا. اجر ایسا ہوگا جس میں بڑا رتبہ ہوگا کیونکہ رب کریم ہے، اللہ کریم ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا اللہ کریم، اللہ is honorable but Allah is also the one who can give actual honor. ہم یہ بات کر رہے تھے نا کہ دنیا سے کوئی چلا جائے کتنا ہی عرصہ کوئی یاد کر لے گا، ہے نا. جب آپ لوگ جاتے ہیں احد جاتے ہیں، یا آپ قرآن اٹھاتے ہیں، آپ جنت البقیع کے قریب سے گزرتے ہیں، یا آپ کن لوگوں کا کرم اللہ کا ملنا یا آنر ابھی تک رہ گیا ہے. 1400 1500 سال ہو گئے ہیں ان کا نام لیتے ہیں تو درود پڑھتے ہیں. اس وقت انہیں اللہ کی خاطر بہت کچھ سننا پڑا، جھیلنا پڑا، برداشت کرنا پڑا، تکالیف برداشت کرنی پڑی. آج بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، ہمارے آٹومیٹکلی جسم نرم پڑ جاتا ہے. یہ اجر کریم ہے. یہ ہم نے کئی دفعہ سنا ہے کہ پوری دنیا میں، کیونکہ مختلف دنیا کے ملکوں میں مختلف ٹائمنگز ہیں نا، تو کوئی وقت ایسا، لمحہ نہیں ایسا ہوتا دنیا میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا جا رہا یا ان کا ذکر نہیں کیا جا رہا، کیونکہ کوئی نہ کوئی کہیں نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اتحیات میں درود پڑھ رہا ہے، یا اذان ہو رہی ہے تو اذان کے بعد درود پڑھ رہا ہے، یا اذان میں واشہد ان محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے. یہ سارا تو چل ہی رہا ہے نا. اجر کریم. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ خشی الرحمن. اچھا یہاں ایک اور چیز پھر پتہ چل رہی ہے آیت نمبر 11 میں، انسانوں سے ڈرنا چھوڑ دو. یہ جو خشیت ہے نا یہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اسی کا اجر ہے.
لوگ کیا کہیں گے، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، میں لوگوں کو ان کپڑوں میں کیسی لگ رہی ہوں، میں نے یہ بات کہہ دی تو لوگ کیا سوچیں گے، لوگ یہ نہ سوچیں گے میں بہت زیادہ دینی ہو گئی، لوگ کیا، ہم نے اپنا سینٹر آف یونیورس بنایا ہوا ہے، ہمارا ہم میں سے ہر ایک کا ایک کلن فی فلک یسبحون ہے نا، ہم میں سے ہر ایک اپنے آربٹ میں تیر رہا ہے، اس آربٹ کا کور کیا ہے، میرے لیے کیا ہے، آپ کے لیے کیا ہے، ہر انسان کے لیے کیا ہے۔ ہمیں یہ سکھا دیا گیا کہ سیارے پلانٹس جو ہیں وہ سورج کے گرد طواف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم مکہ جاتے ہیں وہ ریمائنڈر ہے، کبھی سوچیں ضرور یہ کیوں چکر لگوائے جا رہے ہیں، یہ یاد دہانی ہے کہ تمہارا کور کیا ہے اور اس کے گرد کس کے گرد چکر لگانے ہیں تم نے زندگی میں، اور تم کس کے گرد لگا رہے ہو۔ آج کل فزیکل ویل بینگ کی بہت بات ہوتی ہے کہ جسمانی طور پہ ہمیں صحت مند ہونا چاہیے، جو کہ بہت صحیح بات ہے، اللہ کی نعمت ہے، امانت ہے جسم، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں ایک مگر ٹرم استعمال ہوتی ہے، مجھے انٹرسٹنگ لگتی ہے کئی دفعہ، کور کو اسٹرینتھن کریں۔ میرا روحانی کور کیا ہے اور میں اس کور کو کیسے اسٹرینتھن کر سکتی ہوں؟ ہم کسی دن کلاس کر سکتے ہیں جس میں ہم یہ بات کریں کہ جو فزیکل ویل بینگ کی چیزیں ہیں یا جو ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے یا جو الفاظ آج کل استعمال ہوتے ہیں، ان سب کو اگر آپ اپنی روح کی ہیلتھ پر لگائیں، ہے نا، کور اسٹرینتھننگ ہے، موبلٹی ہے، لیکن سوچیں ضرور اس بارے میں، کور کیا ہے، میرا اندر سے پیوٹ کیا ہے، مطلب کیا وہ چیز ہے جو میرے لیے مرکز ہے، گھر، بچے، شوہر، ماں باپ، میں خود، یہ تو سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، میں خود، دنیا، لوگ، یا اللہ۔ جس دن کور بدل گیا نا، اس دن سب بدل گیا، اس دن وہ دل بدل جائے گا، جب دل بدل جائے گا تو انسان ہے وہ، مطلب غلطیاں ہو جاتی ہیں مگر کور سمجھنا ہے کہ کیا ہے۔ سورت یاسین یہاں یہی بتا رہی ہے، انما تنذروا من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دو معافی کی، مغفرت کی اور اجر کریم کی، عزت والا اجر انشاءاللہ انہیں ملے گا۔ اب جو آیت ہے جی، آیت نمبر 12، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے اپنے ہائی لائٹر سے، بیکاز دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ورسز۔ All verses of the Quran are important, all verses of this beautiful surah are important, but particularly یہ والی جو آیت ہے اس پہ بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے، آیت نمبر 12 پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ، بے شک ہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا کا فرسٹ پارٹ ہو گیا بے شک، اور نا کا پروناؤن ہو گیا the royal we، ٹھیک ہے، نا یعنی ہم، اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کر رہے ہیں، بے شک ہم، نحنو ہم، یقیناً ہم، اب 2 دفعہ ہم آیا ہے، 2 الگ الگ لفظ آئے ہیں، رب تعالیٰ کہہ رہے ہیں دس از جسٹ می، ٹھیک ہے، بالکل فرسٹ پرسن میں مگر پلورل میں بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ الاحد ہے، مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ کرنا جو آگے کام آ رہا ہے یہ صرف اور صرف رب تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ آگے کیا آ رہا ہے؟ نحیی الموتى، نو سے پتہ چل گیا ہم، اگین ہم، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ان اے وے 3 دفعہ پروناؤن آیا ہے اتنے سے حصے میں، انا میں نا، پھر نحنو، اور پھر نحیی میں نو، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اونلی می، میں صرف یہ کر رہا ہوں، رب تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ نحیی میں ہا یا ہے جی، ٹھیک ہے، روٹ، اور ہا یا کیا بتاتا ہے؟ زندگی۔ الحی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، ہم لفظ حیات استعمال کرتے ہیں زندگی کے لیے، وہ بھی اسی سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک ہم ہی یقیناً زندہ کرنے والے ہیں الموتا، مرے ہووں کو، میم واؤتا از دا روٹ ہیئر،
Surely, definitely, we shall bring to life the dead. मरे हुओं को जिंदा हम करेंगे, इसका क्या मतलब है? और जो पीछे बात हो रही थी आपसे, ये कहा गया था, and I wish we had more time to discuss it, कि आखिरत की बात कहाँ कहाँ हो रही है। और अगर आप देखें तो हर जगह सूरत यासीन में आखिरत ही का जिक्र आपको मिलेगा, ठीक है? इस आयत में बड़ा क्लियर है, हम मरे हुओं को यकीनन हम ही जिंदा करने वाले हैं। ये एक मरते हुए शख्स को क्यों सुनाई जाए सूरत? अभी कुछ सांसें बाकी हैं, तौबा कर ले, वो ये समझ ले कि ये मेरी जिंदगी का एंड नहीं है, दूसरी जिंदगी शुरू होने वाली है। अच्छा, जिनके पास अभी वक्त है वो क्या सोच लें, क्या समझ लें? मुझे और आपको क्या समझना है इससे? इन्ना नहनु नुहयिल मौता, पहले ये फर्स्ट पार्ट है आयत का, इससे क्या सीखा मैंने? कौन बताना चाहेगा? जी तन्वीर। जी, बस रब ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि एक तरफ तो ये है मेरे ख्याल से द अनसर्टनिटी कि हमें कुछ नहीं पता, ह्यूमिलिटी अगेन के सिर्फ रब ताला को पता है, जो बज़ाहिर भी सही लग रहे हैं, मौत किसी वक्त भी वाक़ हो सकती है, एंड द फैक्ट दैट फिर से रेसरेक्शन की एक श्योरिटी के वो तो लाजमी है, इट विल हैपन, सो भी आई थिंक दैट्स सो इम्पोर्टेंट जो आप बात कर रही हैं। ये आयत यकीन दिला रही है कि जिंदा होना है। फिर एक सवाल अपने लिए लिखिए यहाँ और इस पे रिफ्लेक्ट कीजिएगा। मुझे कितना कामिल यकीन है कि मरने के बाद मुझे जी उठाया जाएगा? हाउ स्ट्रॉन्ग इज माई faith on the fact that after my death I will be resurrected. कामिल यकीन समझते हैं ना? पक्का? जी साइमा। आई थिंक कि अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो इंसान कहता है हाँ हाँ मुझे यकीन है, और एक्चुअली हमें यकीन है और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें तो पता है कि आखिरत होनी है, ये होनी है, लेकिन जब हम जिंदगी में उसका अमल नहीं करते, एंड ऑल्सो हम बार बार ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अल्लाह ताला वैसे ही होंगे जैसे हम इमेजिन करते हैं, और वो हमारे सारे गुनाह माफ कर देंगे, बिकॉज एक्चुअली वो चाहते हैं कि हम सब जन्नत चले जाएं। यानी दो ही रास्ते हैं, या तो मैं कहूं कि बस मैं कह रही हूँ कि मतलब सब कुछ पढ़ रही हूँ, कुरान भी मैं पढ़ती हूँ, मैं नमाजें भी पढ़ती हूँ, एक्चुअली अंदर से मैं श्योर नहीं हूँ। खुदा ना खास्ता ऐसे भी हो सकता है, अल्लाह ना करे। या ये है कि आई मीन ठीक है आखिरत है, जब कुरान कह रहा है तो आखिरत है, बट यू नो अल्लाह ताला इज जस्ट टू काइंड। तो बेसिकली आई एम गुड, मेरा मामला सेट हुआ है। ये एक कैफियत। इन्ना नहनु नुहयिल मौता, इसमें आदम अलैहिस्सलाम से लेके जो दुनिया का आखिरी इंसान होगा सारे आ जाते हैं, सबको दोबारा जी उठाया जाएगा, ठीक? एंड फिर अगला हिस्सा देखिए, एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इट इज स्कैरी, इट इज अ गेम चेंजर, दिस आयत ऑफ द कुरान। वनक्तुबु, और हम लिख रहे हैं। अब कौन लिख रहा है? अल्लाह सुब्हानो व ताला लिख रहे हैं, यानी हमारे अमाल, हर अमल लिखा जा रहा है, लेकिन अल्लाह ताला अगेन न, और द प्रोनाउन इज सेइंग वी, और इसका मतलब है कि फरिश्ते हमारा हर अमल लिखते हैं, और फरिश्तों को लिखने का हुक्म जाहिर है रब ताला का है। तो वो अल्लाह की स्पेशल फोर्स है, लेकिन उनके जरिए से अल्लाह सुब्हानो ताला लिख रहे हैं, ठीक है? वनक्तुबु, माँ जो कुछ, वनक्तुबु, और हम लिख रहे हैं, एंड वी आर राइटिंग और रिकॉर्डिंग माँ जो कुछ। यहाँ माँ का तर्जुमा कहीं नहीं ना कर देना, माँ कद्दमू पहला पोर्शन है जी, माँ कद्दमू, जो उन्होंने आगे भेजा, whatever they have sent ahead, वआथारहु, और जो कुछ उन्होंने निशान पीछे छोड़े, and their traces, वकुल्ला, और हर शैइन चीज, और शैइन इज कॉमन नाउन, हाउ डू यू नो दैट? उसमें तनवीन आ रही है, शैइन इसम नकेरा है,
یعنی ہر طرح کا عمل، چھوٹا بڑا، چھپ کے کیا ہوا، سب کے سامنے کیا ہوا، نیکی کی نیت سے کیا ہوا، بدی کی نیت سے کیا ہوا، بغیر کسی نیت کے کیا ہوا، سب 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 اس میں آ گیا. ٹھیک ہے. احصیناہ، ہم نے اس کا حساب لگایا ہوا ہے یا ہم نے اس کا حساب کیا ہوا ہے. احصیناہ میں ہا سواد یا ہے جی، ہا سواد یا از دا روٹ. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسا عربی میں کہتے ہیں جب کنکری یا پتھر گنتی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی جو لوگ گنتی کسی چیز کی کر رہے ہوں. یہاں میں انکریج نہیں کر رہی کہ اب آپ کلمہ پتھر پہ گنتی کرنا شروع ہو جائیں. یہاں میں بتا رہی ہوں کہ اس کا میننگ کیا ہے. کسی بھی چیز کی گنتی کی جا سکتی ہے. حسا میں گھیرے میں یا کنٹرول میں لینا کا معنی بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گھیرے میں تمہارے سارے عمل لے لیے اللہ نے. اب امیجن کریں جو کچھ میں ہوں، جو کچھ میری سوچ ہے، جو کچھ میں کرتی ہوں، سب 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 کاؤنٹ ہوا ہوا ہے. احصیناہ فی امام مبین. اور امام کے یہاں معنی کتاب کے ہیں. امام کے معنی لیڈر کے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مسجد میں یا نماز میں آپ کے امام ہوتے ہیں. ایونچولی ہمارا جو انجام ہوگا وہ اس کتاب نے لیڈ کرنا ہے. بیسکلی اسی کتاب میں جو کچھ لکھا ہوگا اس کی بیسس پر. اور امام مبین کتاب بھی کیسی ہے؟ مبین، کلیئر. تو مثلا یہ نہیں لکھا ہوگا کہ یہاں سمجھ نہیں آ رہا کہ فراناز کا یا راہیلہ کا یا فائزہ کا یہ عمل کس جونرے میں آتا ہے. There will be no confusion. Because in دنیا، مبین کو ایک لمحے کے لیے غور کیجئے کیا کہا جا رہا ہے. ان دنیا sometimes we are not clear. ہم کہتے ہیں یہ میرا عمل اچھا ہے مگر تھوڑا برا بھی ہے، یا یہ میرا عمل برا ہے مگر دیکھیں اس میں میری نیت تو اچھی تھی. ٹھیک ہے. اور ہم بہت ماہر ہیں چیزوں کو گھمانے کے اور مکس کرنے کے، اور ہمارا بس نہیں چلتا کہ زندگی صرف گرے 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 ہو. ایکچولی دین کافی بلیک اینڈ وائٹ ہے. آف کورس شیڈز آف گرے بیچ میں آتے ہیں. انسان ہے وہ آتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ کے پاس جو لکھا ہوگا مبین، بین کیا ہوتا ہے؟ با یا نون سے ہے. از ویری کلیئر. وہ حدیث ہے نا، وہ مفہوم بتاتی ہوں اور یاد دلاتی ہوں اس حدیث کو، جس میں بندہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے آ کے کہے گا کہ یا اللہ میں نے یہ کیا تیرے لیے، یہ کیا یہ کیا، اور اللہ پاک کہیں گے نہیں تم نے میرے لیے نہیں کیا تھا. کوئی بڑی بڑی نیکیاں بھی ہوں گی، بندہ کہے گا میں نے اللہ آپ کے لیے یہ کیا، اور اللہ پاک کہیں گے تم نے میرے لیے نہیں کیا تھا، تم نے اس لیے کیا تھا تاکہ فلاں شخص تمہاری تعریف کرے. تو یہ بھی کلیئرٹی ہوگی. ٹھیک ہے. جیسے ہم جرنلنگ کی بات کریں، یہ بھی کلیئرٹی ہوگی یہ عمل کیا گیا یہ سنت کے مطابق تھا یا نہیں، یہ کس کو خوش کرنے کی نیت سے کیا گیا. میں سوچ کے بندہ کانپ جاتا ہے کہ یہ بھی لکھا ہوا ہوگا کہ یہ اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا، یہ نیکی اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کی گئی یا واقعی اللہ کی رضا کے لیے کی گئی. اور اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے کلیم کر رہا ہے بندہ تو دوسرے موقع پر یہ والا بیہیویئر کیوں تھا؟ کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. سب کچھ ایک کلیئر رجسٹر میں لکھا ہوا ہے، ہر چیز جو تم کرتے ہو. امام مبین اعمال نامہ ہے جی. چپ بول دے، چپ ہمارے اندر لگی ہوئی ہے، کوئی ڈیٹا بیس ہے جس میں سارا ڈیٹا جا رہا ہے. احصیناہ کاؤنٹنگ ہے بیسکلی. ٹھیک ہے. میں قدم ہوں آثارہم میں اینڈ میں آتی ہوں. کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. مثلاً
آپ کوئی بھی چیز لکھتے ہیں نا تو آج کے زمانے میں جب ہم کوئی چیز لکھتے ہیں تو اس کا ورڈ کاؤنٹ دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا یہ ہے کہ ورژنز دیکھے جاتے ہیں، ایک چیز کتنی دفعہ ایک کتاب لکھی گئی تو وہ کتنی دفعہ پبلش ہوئی ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ اس کو اس طرح سے سمجھے، ایک چیز لکھی گئی، اب ہمیں نہیں پتا کتنے لوگوں نے وہ چیز پڑھی، فار ایگزامپل، یا ہمیں دیکھ کر کتنے لوگوں نے کوئی چیز کی۔ احسا ہی نہ ہو، بہت سکیری بھی ہے اور بہت انکریجنگ بھی ہے۔ اگر ایک نیکی کی ہے اور کئی لوگوں کا آپ کے اس نیکی کرنے کا امپیکٹ ہوا ہے، وہ آپ کو دیکھ کے وہ نیکی سیکھے ہیں اور وہ کرنا شروع ہو گئے ہیں، سبحان اللہ، ہاؤ بیوٹیفل دیٹ از، ہے نا؟ بیکاز اس سب میں ہمیں حدیث میں بتایا گیا آپ کا حصہ لکھ لیا گیا، اور ابھی ہم کچھ احادیث بھی دیکھیں گے۔ پر اللہ نہ کرے کوئی غلطی ہے اور آپ کو دیکھ کے، ہم آج بہت بات کر رہے تھے اور جب سے سورج شروع ہوئی ہے پیرنٹنگ کے حوالے سے، کہ اولاد آپ کو اور مجھے دیکھ کر کیا کیا کر رہی ہے۔ مثلاً اگر خدا نخواستہ اولاد نے دیکھا ہے کہ والدین غیبت کرتے ہیں یا دوسروں کی برائی کرتے ہیں یا رشتے کاٹتے ہیں، بہت ساری نیکیاں نا یہ سمجھ کے کیا کریں کہ یہ میرے اوپر اللہ نے ایز اے پیرنٹ ذمہ داری ڈالی ہے، تو وہ سیلف پٹی سے آپ نکل جائیں گے۔ مثلاً آپ مرضی کے خلاف بھی رشتے نبھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا کیا امپیکٹ آپ کے سبلنگز پہ ہو رہا ہو، آپ کے بچوں پہ ہو رہا ہو، آپ کو دیکھنے والوں پہ ہو رہا ہو۔ اچھا، کوئی نیکیاں آپ نے سکھائی ہیں، آپ نے نماز سکھائی، اس نے ماں کو قرآن پڑھتے دیکھا، اس نے دیکھا قرآن پرائرٹی ہے، اس نے ماں کو صدقہ خیرات کرتے دیکھا، اس نے ماں کو معاف کرتے دیکھا، اس نے استاد کو دیکھا، آپ نے اپنی ماں کی نیکیاں دیکھی، یہ ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ ہم بہت ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، لیجسی، میں نے پہلے بھی بہت پہلے بھی ایک سورہ میں یہ بات کہی تھی کہ میری اور آپ کی لیجسی، ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے میری لیجسی کیا ہوگی۔ لیجسی صرف یہ نہیں ہوتی، جیسے میں ابھی یہ موسم آیا نا، میرا بڑا دل ہے کہ میری ماں کا گاجر کا حلوہ بہت اچھا ہوتا تھا، تو وہ ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، کہ مجھے بنانا ہے، پر very honestly like that I'm doing for myself. I miss my mother. I want to keep a part of her alive through me. Da da da. You know, that's how it is. That's the reality. میری امی بھی ایسی کرتی تھی، میری ماں بھی ایسی کرتی تھی، لولی۔ اس سے ایسا مطلب امی کے نامہ اعمال میں کوئی اضافہ بہت زیادہ نہیں ہو رہا، انلیس کہ میں وہ بنا کے کسی کو نیکی کی خاطر کھلا رہی ہوں، وٹ ایور۔ I'm basically doing it for myself. I feel good. ٹھیک ہے، I feel good. I feel good. I wear her dupatta. I feel good. یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں۔ ان کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں خوش ہو گئی، کسی نے کہا امی کی طرح شکل لگتی ہے، میں خوش۔ But what am I actually doing for her? Actually. جس میں نہیں ہوں، مجھے ہٹا دو، میں سائڈ پہ ہو گئی۔ انسان بحیثیت مجموعی at a larger scale there is a lot of narcissism, and shaitan knew it, and when he said ana khairum minhu, and when there was ana, یہ سارا میرے پہ جا کے گرتا، میرا گھر، میری امی، میرے بچے، میرا قرآن، میں ایکچولی کیا قدم و آثار میں رہ گیا، جو کاؤنٹ ہوگا تو بہت اچھا ہے اور وہ کام آئے گا، وہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے۔ اللہ ہمارا فوکس وہ بنا دے۔ یہ سٹیج آتی ہے، میری استاذہ ایک بات جو کہتی تھی کہ جب کسی کی تعریف اور کسی کے کرٹیسزم سے آپ کو نیکی پر فرق پڑنا ختم ہو جائے، آپ پھر بھی نیکی کرتے رہیں، ویدر کوئی اپریشیٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور پھر سوچیں ہر چیز اعمال نامے میں گنی جا رہی ہے، اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کتنا امپیکٹ ہوا، کیا چیزیں،
قدم قدم لفظ جو آگے ہے، مطلب واٹ ایور یو ڈوئنگ رائٹ ناؤ، لائک اپنے قدم دیکھیں، جو اردو میں لفظ قدم استعمال ہوتا ہے. سو یور فیٹ آر دا فیٹ آر جنرلی اہیڈ آف یو نا، ٹھیک ہے، پیچھے کی طرف نہیں ہوتے. سو کیا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کا کوئی اور وجہ ہو، اللہ معاف کرے. بٹ سامنے کی چیز کو کہا گیا، تو یعنی جو نظر آنے والے اعمال ہیں وہ قدموں ہیں. ہر چیز جو ہم کرتے ہیں فرشتے اس کو لکھتے جا رہے ہیں، اینجلز آر ریکارڈنگ اٹ، دے آر ٹیکنگ دا رپورٹ ڈیلی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ کو پتہ ہے فجر اور عصر پہ شفٹس چینج ہوتی ہے فرشتوں کی، اور وہ ہمارے اعمال اللہ کے سامنے لے کر جاتے ہیں. یہ تو سمجھ آ گیا، اور یہ ایزیئر پارٹ ہے کہ ابھی جیسے میں جو کہہ رہی ہوں، تو اس لمحے آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے میری بات سے، ٹھیک ہے، یہ قدم ہو گیا. آثارہم، یہ وہ امپیکٹس ہیں جو آپ چھوڑ جاتے ہیں. And one can shudder if you realize that Allah is saying, I record every impact you have left behind. حمزہ سارا اس کا روٹ ہے، ٹھیک ہے. آثار کہتے ہیں جو دوسروں پر امپیکٹ چھوڑا، جو کسی کے جانے کے بعد بھی نشان رہ جائے. فٹ پرنٹ سمجھ لیں، قدموں کے نشان. آپ سمندر پہ جاتے ہیں، وہاں آپ کے پیر کے نشان چھپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، امپریشنز ہیں. اور آثار کئی قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے ارد گرد جو چیزیں ہیں وہ ہم پہ آثار چھوڑتی ہیں. فار سٹارٹرز اپنے اوپر لے لیں کہ مجھ پہ کس کس چیز نے اثر چھوڑا ہے، ٹھیک ہے. ہم اردو میں ایک لفظ اسی روٹ سے استعمال کرتے ہیں، متاثر ہونا، which means to be impressed, which means an impression has been made. ہم انگریزی میں کئی دفعہ کہتے ہیں that person left an impression on me, couldn't be ignored. تو آثار ہمارے ارد گرد کی چیزیں، لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں یا ہم جن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ ان اینیمیٹ آبجیکٹس بھی، ان پہ بھی ہم اپنے اثرات چھوڑتے ہیں. مثلاً ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کتنا نیکی کی نیت سے کن چیزوں کو چھوا، زمین کے کس حصے پہ سجدہ کیا، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا. اب وہ ایک فزیکل چیز ہے نا، سر پہ ہاتھ پھیرا شفقت سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم چیزوں کے لیے اور اس کے لیے کہا ہے کہ میں اور یتیم کا خیال رکھنے والا، کفالت کرنے والا جنت میں کون باڈی لینگویج سے ایکسپلین کرے گا؟ یس، اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح 2 انگلیاں ہیں، پرٹیکولرلی آرفنز کے لیے، یتیم کو محبت دینے والا، یتیم کا خیال رکھنے والا، ٹھیک ہے. اب یہ اثرات ہیں انسان چھوڑ جاتا ہے. پھر یہ کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی کچھ اثرات رہ جاتے ہیں. یہ چیزیں کچھ تو ہماری زندگی میں کنٹینیو ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ بعد میں ہو رہی ہوتی ہیں. اور ایک قدموں کا معنی، اچھا میں قدموں اور آثار، یہ تو میں آپ کو آثار کا بتا رہی تھی. قدموں کا ایک معنی لٹرلی فٹ سٹیپس بھی لیا گیا ہے کہ مثلا نیکی کی طرف آپ جو قدم بڑھا کر جاتے ہیں وہ بھی کاؤنٹ کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ہماری جو امپرنٹس ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے جب اللہ نہ کرے کہیں پہ کوئی کرائم سین ہو جاتا ہے تو وہ وہاں پر آتی ہے فورینزکس کی ٹیم، اور وہ کہتی ہے کہ ہم انگلیوں کے نشان لیتے ہیں. اب ہمارے ہر جگہ بایو میٹرکس ہوتے ہیں، جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے وہ نشان آ نہیں رہے ہوتے، پھر ہم سینیٹائزر لگا کر بھی وہ بایو میٹرکس کے لیے انگلیوں کے نشان چھوڑتے ہیں. پتہ نہیں نیکیوں کے کتنے نشان چھوڑے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے، ساری ڈسکشن یہ ہو رہی ہوتی ہے، شادی پہ جاؤ، کھانے پہ جاؤ، یہاں گھومنے گئے تو میرے بایو میٹرکس کا یہ ہوا تو میرا یہ ہوا. پتہ نہیں کس کس چیز پہ نشان چھوڑے ہیں، کس کس دل پہ نشان چھوڑے ہیں. فزکس کے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ
matter doesn't disappear, neither does energy. It changes form. ہاں تو علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مثلاً جو ہم بات کرتے ہیں نا، وہ بات ختم یا غائب نہیں ہو جاتی، وہ کہیں ساؤنڈ ویوز موجود ہیں کائنات میں. الٹرا ساؤنڈ کیا ہے؟ الٹرا ساؤنڈ از اے مشین دیٹ از ایبل ٹو کیچ ساؤنڈ ویوز. ہم نے جو امیجن کرے، جو باتیں کی ہیں نا ساری زندگی میں، وہ کہیں کائنات میں فلوٹ کر رہی ہیں. Which is why the Prophet ﷺ had said, give me guarantee of two things and I will give you guarantee of Jannah. One which is between your teeth, one which is between your two legs. یہ دو چیزوں پہ کنٹرول کر لو، you're good. ہمیں پاپولیرٹی کے لیے سکھایا ہے اور ایکسیپٹنس کے لیے یہ گیا ہے کہ آئیں بائیں شائیں بس بولے جاؤ. یہی تمہاری پہچان ہے کہ تم بولتے بہت. وہ صحیح ہو غلط ہو اچھا ہو برا ہو، ہم نے بولنا ہے. Have to think. آپ دیکھو گے the more you actually come towards the Quran, you are quieter, and I really envy people who genuinely they just talk lesser because and ان کے لیے بھی دعائیں ہوتی ہے that they talk good کیونکہ یہ ہے کہ یا تو تم اچھا بولو یا خاموش رہو. ضروری نہیں ہر بولنے والا شخص برا ہی بول رہا اور ہر خاموش رہنے والا شخص صرف نیکی ہی کما رہا. But when you talk lesser means you're more discerning with your choice of words. اور وہ بھی اثرات چھوڑتے ہیں. تو قدموا و آثارہم بہت ریلیٹڈ ہیں. اور پھر یہ کہ ہر چیز ایک کھلی کتاب میں. اب کچھ احادیث دیکھیں، اس سے ہمیں زیادہ سمجھ آنا شروع ہوگا کہ یہاں پر بات کیا کی جا رہی ہے. اب یہ حدیث ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. This is a حدیث from Muslim. صحیح مسلم میں حدیث ہے. Whoever starts or sets an example of something good in Islam will have a reward for it, and a reward equal to that of everyone who does it after him, without that detracting from their reward in the slightest. Whoever starts or sets an example of something evil in Islam will bear the burden for that, and a burden equal to that of everyone who does it after him, without that detracting from their burden in the slightest. اردو میں بتاتی ہوں، جو کوئی کسی نیک عمل کا آغاز کرے اسلام میں، اس کو اس کا اجر دیا جائے گا، اور اسی کے برابر اجر دیا جائے گا ہر اس شخص کے لیے جو اس کے وہ عمل کرنے کے بعد وہی عمل کرتا ہے، اور اس کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. مثلا آپ نے اپنی فیملی میں کوئی ایک نیکی کا آغاز کیا ہے، آپ کی فیملی میں قرآن اویئرنس نہیں تھی، آپ نے سٹارٹ کیا، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل. اب جتنے لوگ قرآن پڑھنا شروع کریں گے کیونکہ انہوں نے آپ کو قرآن پڑھنے دیکھا، آپ نے اپنے سوشل سرکل میں ایک چیز کا آغاز کیا ہے، وہ اجر آپ کو اپنا اجر بھی مل رہا ہے. پھر ہر وہ شخص جو آپ کو دیکھ کر یا آپ کے دعویٰ پر وہ کر رہا ہے، وہ جو کر رہا ہے اس کا اجر آپ کو مل رہا ہے، اور آپ کے اوریجنل اجر میں سے بھی کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے. یہی چیز گناہ کے حوالے سے بھی ہے. جس نے بھی اسلام میں کسی گناہ کا آغاز کیا، مثلاً کوئی بدعہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے، کوئی نیگیٹو ایگزامپل سیٹ کیا، وہ اس کا بوجھ اٹھائے گا، اور ان کا بھی بوجھ اٹھائے گا جو اس کو دیکھنے کے بعد وہی چیز کرتے ہیں، اور اس کے اپنے بوجھ میں سے کمی نہیں کی جائے گی. اس کی سب سے بڑی مثال جو میں آج بار بار کہہ رہی ہوں، وہ ہماری اولاد ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو اور ہماری ذریت کو اور اولاد کو صحیح راستے پر رکھے. اگر اولاد نے یہ دیکھا ہے کہ والدین کی ساری زندگی کا فوکس صرف دنیا ہے یا وہ گناہوں میں ہے، خدا نہ خواستہ، یہ کہنے کی بات ہے that certain things skip a generation. It's not necessary.
بہت ساری چیزیں آپ جیسے ایج گزرتی ہے ہم ریئلائز کر رہے ہوتے ہیں کہ ارے آپ خود ریئلائز کرتے ہیں یہ تو میں اپنی ماں کی طرح کر رہی ہوں، یہ میں اپنے باپ کی طرح کر رہی ہوں. کئی صورتوں میں اگر زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے اور اچھا انفلوئنس اللہ کرے ہو تو بہت ساری چیزیں ہم اپنے ٹیچرز کی طرح کر رہے ہوتے ہیں. لائک ہم بات کرتے ہیں تو لوگ پہچان جاتے ہیں اچھا آپ اس استاد کے اسٹوڈنٹ ہیں. دیز آر امپریشنز وی ہیو لیفٹ. اب امیجن کیجئے جو چیزیں ہم سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں، جو ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں. اچھا کسی کو پتا ہے کہ قرآن کا علم ہے، اس کے بعد ہم کس طرح سے ہیں، یہ سارا فالو اپ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور کتنا بڑا اجر ہے اور کیا کتنی بڑی موٹیویشن ہے کہ کسی کو دین کی بات یا نیکی کی بات بتا دی جائے یا آپ سبب بن جائیں کسی کا اس راستے پہ آنے کا. سبحان اللہ. تو لاٹری ہے، لگ گئی. وہ مطلب جسٹ امیجن whether that person loves you or not, whether that person is fond of you or not, انہیں آپ کی کوئی بات بری بھی لگ گئی فلانا، وہ بیچارہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا بھی جو نیکی کر رہا ہے، اگر آپ کی کوئی بات اس کے اندر رہ گئی اور اس وجہ سے وہ کرے، آپ وہ نیت کرے نہ کرے، شاید اس کے ماں باپ کو اس نیکی کا اجر نہیں مل رہا، آپ کو مل رہا. Do we realize the blessing of doing dawah? اور قرآن کا کوئی بھی کام کر کے دیکھیں، وہاں سے رحمتیں آتی ہیں جہاں سے بندے نے کبھی تصور نہیں کیا. اللہ وہ راستے بناتا ہے. یہ نہیں کہ ساری زندگی سموتھ ہو جاتی ہے، وہ تو لائف از لائف آن ارتھ از مینٹ ٹو بی لائک دیٹ. اللہ عافیت کا معاملہ سب کے لیے کرے، لیکن بہت ساری رحمت دیتی ہیں. اچھا ایک اور حدیث دیکھیے جی، اور یہ والی حدیث کے بعد مطلب آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. پھر ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں، اور یہ آپ نے کئی دفعہ سنی ہے، اس کو پھر ہم ریمائنڈ کریں کیونکہ ہمارے کئی پیارے دنیا سے جا بھی چکے ہیں لیکن ہمیں پھر بھی یاد ہونا چاہیے. اِذَا مَاتَ ابْنُ آدم، جب ابن آدم مر جاتا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے بات کی نا کہ زندہ اور مردہ کی بات کی. When the son of Adam dies or the daughter, all his deeds come to an end. اس کے تمام اعمال کا سلسلہ وہاں پر ختم ہو جاتا ہے مگر 3 اعمال. اور یہ صحیح مسلم کی صحیح ترین احادیث میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل اوتھینٹک بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جب بندہ مرتا ہے اس کے اعمال وہاں سٹاپ، صرف 3 چیزیں رہ گئیں. کیا ہے؟ اور یہ وہی قدموا وآثارہم والی بات ہے. پہلی چیز knowledge which is beneficial to others، علم جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا رہا. اب وہ مر گیا شخص یا وہ خاتون دنیا سے چلی گئی، جب تک کوئی ان کی سکھائی ہوئی چیز پر عمل کر رہا ہے، یا ان کے بچے یا ان کے بچے یا ان کے بچے، وہ ان کے نامہ اعمال میں جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے. Knowledge which is beneficial to others, a righteous child who prays for him or her. نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. شرطیں ہیں جی، ہے نا. او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. اپنی آخرت کو سیٹ کرنا ہے، اپنے بچوں کو نیک بنانے کی ضرورت ہے، ان کے لیے تڑپ کے دعا مانگنے کی ضرورت ہے، ان کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اولاد صحیح راستے پہ نہیں ہوگی تو ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے دعا کون کرے گا؟ اور اللہ نہ کرے اگر کسی کی اولاد نہ ہو یا نیک اولاد نہ ہو تو اپنی روحانی اولاد بنائے، اسپرچل چلڈرن، دے ول پرے فار یو، جنہوں نے آپ سے نیکیاں سیکھی ہیں. تیسری چیز او صدقات جاریت، یا صدقہ جاریہ اور آن گوئنگ چیریٹی من بعدہ which he leaves behind، جو اس کے جانے کے بعد بھی چلتی رہی. تو مثلاً جو کوئی نیکی کا کام کیا جو آپ کے یا میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی چلتا رہا، انویسٹ کریں اپنا مال کیئرفلی. کہاں کر رہے ہیں؟ جو ہم لوگوں کو امپریس کرنے وہ کپڑے اور چیزیں بناتے ہیں نا، تو کوئی کام نہیں خاص آنے والی.
Once we are gone, this is all going to be put in a suitcase and be given somewhere. The same money, if invested in Sadqa Jariya, will benefit us long after we are gone. We should be wise. Allah hikmat ata करे, Allah wisdom ata करे कि हमने अपना टाइम, वक्त, अपना माल कहाँ लगाना है. और इसमें ये कोई बात नहीं है किसी के पास माल ज्यादा है जो कम है. जितना है अल्लाह ने उसी में सिखाया है. जितना थोड़ा थोड़ा रब की रजा के लिए दे सको वो देते रहो. किसी को कुछ सिखाया, नेक औलाद या कोई सदका जारिया, तो कहीं पानी अगर लगवा दिया, किसी के लिए छत डलवा दिया, वो जितने दिन उस छत के नीचे रह रहे हैं वो सारा सवाब आपके लिए. कतादा कहते हैं, if Allah were to have neglected anything with regard to you, O son of Adam, he would have neglected what the wind could remove of these footsteps. कतादा कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला किसी चीज को यानी भुलाते या उस पे नजर ना करते तो वो तुम्हारे वो कदम होते जिनको हवा उड़ा के ले जाती है. समुंदर के पास या जहां बहुत सहरा में मिट्टी ऐसी होती है उसमें हवा से फुटस्टेप्स मिट जाते हैं. वो बेसिकली ये कह रहे हैं तुम्हारे तो फुटस्टेप्स भी अल्लाह ने काउंट किए हैं. ये हदीस है जी सामने जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है. वो कहते हैं कि मस्जिद के करीब एक खाली जगह थी और बनु सलमा क्लैन होगा, कबीला, वो चाहते थे कि वो मस्जिद के करीब रहना शुरू कर दें. ठीक है, समझ रहे? मस्जिद है, उसके करीब जगह है और वहां पर वो घर बना सकते हैं. तो उन लोगों का इरादा हुआ, व्हाई शुडंट आई शिफ्ट क्लोजर टू द मस्जिद. When the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam heard about that, he said to them, I have heard that you want to move close to the masjid. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उन्होंने बनु सलमा से कहा कि मैंने सुना है तुम लोग मस्जिद के करीब रहना चाहते हो. उन्होंने कहा जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. They said yes, O messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, that is what we want, हम यही चाहते हैं. He sallallahu alaihi wasallam said, O banu Salama, stay where you are. ए बनु सलमा वहीं रहो जहां तुम रहते हो. एंड योर फुटस्टेप्स विल बी रिकॉर्डेड, और तुम्हारे कदम गिने जाएंगे और लिखे जाएंगे. स्टे वेयर यू आर एंड योर फुटस्टेप्स विल बी रिकॉर्डेड. वहीं रहो जहां तुम रह रहे हो और तुम्हारे कदम लिखे जाएंगे. हर कदम जो नेकी की तरफ बढ़ाते हैं, सीखने के लिए आते हैं. आपने एक जगह बनाई हुई है घर में, ठीक है, कुरान पढ़ने की, आप अपने कमरे से चल के यहाँ तक भी आए, वो भी लिख लिया गया. लेकिन आप जो लाइव आते थे ना, उसमें कदम ज्यादा होते हैं. ये सारा हमें देखना चाहिए. मुस्लिम में भी ये हदीस आती है और इमाम अहमद ने भी इसको रिकॉर्ड किया है, मुस्नद अहमद में. फिर ये वाली हदीस देखिए, बड़ी अजीब चीजें हैं ना हदीस में और इस आयत में. इमाम अहमद कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र रदी अल्लाह अन्हु से ये रिवायत है कि एक शख्स का मदीना में इंतकाल हो गया. अ मैन डाइड इन अल मदीना एंड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेड ओवर हिम. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई. सो दिस इज टेलिंग यू दिस इज समबडी स्पेशल पायस. फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, या लैतहु माता फी गैरी मौलिदिही, काश ऐसा होता कि ये अपनी पैदाइश की जगह के अलावा कहीं मरा होता. Would that he had died somewhere other than in his place of birth. A man among the people said, why, O messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. एक शख्स ने सवाल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये क्यों कह रहे हैं. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, when a man dies somewhere other than in his place of birth, it will be measured for him from where he was born to where his footsteps no longer appear. And this is the space that will be allocated for him in paradise. आप सल्लम ने जवाब दिया, जब एक शख्स किसी और जगह मरता है जहां वो पैदा हुआ था, उसके अलावा किसी जगह उसका इंतकाल होता है, तो जहां वो पैदा हुआ था और जहां उसकी डेथ हुई है
وہ جگہ ناپی جاتی ہے، اور اتنی جگہ، اور جہاں وہ مرتا ہے وہاں سمجھے لکھا جاتا ہے کہ یہاں اس کے قدم، اٹس امیجن کریں کہ جیسے لگ رہا ہے کہ پیروں کے نشان ہے، پھر وہاں پیروں کے نشان ختم ہو گئے، اور اتنا جو جگہ ہے وہ جنت میں اس کے لیے ایلوکیٹ کر دی جاتی ہے، مختص کر دی جاتی ہے، رکھ دی جاتی ہے۔ ظاہر ہے جنت میں تب جگہ رکھی جائے گی جب جنت میں جانے والا عقیدہ اور کام ہوں گے، لیکن ہی از سیئنگ this person could have gotten more, and maybe what is implied is also that you travel for good deeds. علم سیکھنے انسان کہیں جائے، نیکی کے لیے کہیں جائے، مثلاً ہم مکہ یا مدینہ جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں نیکی کمانے کے لیے، ہماری نیت یہی ہوتی ہے۔ الاقصیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگیوں میں آزاد کرے اسے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، غیب سے ان کی مدد فرمائے، ان کے شہداء کے درجے بلند کرے، ان کے بچوں کی حفاظت کرے، ان کے بیماروں کو شفا دے، ہمیں الاقصیٰ دکھائے کہ ہم اسے بحیثیت ایک مسلمان ملک کے ہم وہاں اس سرزمین پہ جا سکیں اور نماز پڑھ سکیں۔ یہ جو ہم نیکی کی خاطر ٹریول کرتے ہیں نا، اس کا تو بہت اجر ہے۔ Even if, for example, you don't have a book, sometimes you go just to help somebody. آپ آن لائن ٹرانسفرز بھی کر سکتے ہیں، اور اب ہم لوگ یہی کرتے ہیں، لیکن آپ کہیں جا کر بھی دے سکتے ہیں، آپ اپنے ہاتھ سے بھی پیکنگ کر سکتے ہیں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے۔ آپ جتنا محنت کریں گے اتنا اجر ہے۔ یہ حدیث مسند احمد، النسائی اور ابن ماجہ میں ہے۔ ایک اور حدیث دیکھیے، یہاں قدموں کی بڑی بات ہے جی، نا حدیث میں اپنے قدم ہم لوگ واچ نہیں کر رہے ہوتے کہ ایون دے آر بینگ نوٹڈ۔ حضرت ثابت کہتے ہیں کہ میں انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل رہا تھا اور میں جلدی جلدی چلنے لگا، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم آہستہ چلنے لگے۔ آپ کو پتہ ہے نا، حضرت انس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی تھی، اور حضرت انس کی بہت لمبی عمر تھی، انس ابن مالک کی۔ جب ہم نے نماز پڑھ لی، یعنی جماعت سے پڑھ رہے ہوں گے، تو پھر حضرت انس نے کہا میں زید بن ثابت کے ساتھ چل رہا تھا اور میں جلدی چل رہا تھا، اور انہوں نے کہا اے انس، کیا تمہیں محسوس نہیں ہوتا کہ تمہارے قدم لکھے جا رہے ہیں؟ یعنی جلدی کس بات کی ہے؟ آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لوگے، اور قدم اور قدم اور قدم۔ اٹس امیزنگ ہاؤ دے تھاٹ، اٹس امیزنگ ہاؤ وی تھنک اور ناٹ تھنک۔ ہماری کیلکولیشنز کیا ہوتی ہیں؟ ہماری بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، اگر ہم بہت نیک ہو گئے ہیں نا، تو اب ہم نے اسلامک میں ڈال دیا ہے سارا کچھ، تو ابھی ہم کیلکولیٹ کریں اس پہ اتنا آئے گا، گورنمنٹ اتنا ٹیکس لے گی۔ اب ٹھیک ہے، وہ بھی کریں، جو کرنا ہے کریں، حلال کمائی کے لیے جو کر سکتے ہیں کریں، بٹ واٹ اباؤٹ دس انویسٹمنٹ؟ لائیو کلاس ہوتی ہے، یا آپ انشاءاللہ رمضان میں تراویح کے لیے کچھ، مثلا آپ نے، اگر آپ فزیکلی اسٹرانگ ہیں، آپ نے آفر کیا ہے کہ یہ قرآن اٹھا کر یہاں سے وہاں میں رکھ دیتی ہوں جہاں لوگوں نے پڑھنا ہے، جہاں نماز میں بچھا دیتی ہوں اگر سب مل کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بی سیلفش، بھاگا کرنا چاہیے، ہم سب کو بھاگنا چاہیے، فاستبقوا الخیرات، آگے جاؤ آگے جاؤ۔ دوسرا رویہ کیا ہے؟ اچھا کوئی نہیں، کوئی تو بچھا ہی دے گا، اتنے سارے ہیں، کوئی تو بچھا ہی دے، اینڈ اٹس ٹرو، کوئی تو بچھا ہی دے گا۔ وہ چلا گیا آگے، آپ رہ گئے پیچھے۔ اب مثلا ایک جگہ کوئی آفر کر رہا ہے، کوئی ہے جو دعا کرا دے، کون دعا کرا دے گا؟ میں کہوں اچھا نہیں، میں تو نا ایک دم سے نہیں کرا سکتی، مجھے پہلے پریپ ہونی چاہیے، یا یہ مجھ سے اچھی، پھر وہ کسر نفسی شروع ہو جاتی ہے، نہیں آپ مجھ سے اچھی کرائیں گے۔ آپ کو اگر موقع ملے نا، آپ لو، آپ کرو۔ That opportunity was given to you, do it۔ آپ کو کچھ پڑھانے کا موقع مل رہا ہے، کریں، بسم اللہ کریں۔
Of course, if one has a genuine reason, it's different. But without any genuine reason, کئی دفعہ ہم اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نہیں پڑھانا چاہتے اور ہم نہیں پڑھنا چاہتے اور میں اصل میں کمٹ نہیں کرنا چاہتی. پھر ہم کیوں باتیں کرتے ہیں آج کل کے بچوں یا جین ایکس یا جین زی یا جین وائی یا جو بھی ہے بیچارے ینگ بچوں کے بارے میں کہ یہ شادیاں نہیں کرنا چاہتے، پتہ نہیں یہ کیوں نہیں شادیاں کرنا چاہتے. آپ کمٹ کرنا چاہتے ہیں قرآن کی تعلیم پہ اس طرح جس طرح آپ کو کمٹ کرنا چاہیے، تو پھر انہیں کیا ہم بلیم کر رہے ہیں؟ It's thought provoking. Are we commitment phobic? These were people who were counting their steps. کہ مجھے اور جگہ مل جائے، مجھے اور جگہ مل جائے. اور ہر چیز اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ لکھی جا رہی ہے. سو قدموا وآثارہم، وہ ذرا سا ہمیں غور سے دیکھنا ہے. ریسنٹلی میرے ساتھ ہوا، پھر میں آپ لوگوں سے بھی فیڈ بیک چاہوں گی کچھ ایک دو باتیں کر کے. ہمیں کئی دفعہ ریپل افیکٹ کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی عمل شروع کرتے ہیں یا کوئی عمل چھوڑ دیتے ہیں اور اس کا امپیکٹ کسی پہ کیا ہوتا ہے. امام بخاری کا سوچئے، آثار کیا ہیں؟ ہاں، کتاب الصلاۃ کسی نے لکھی ہے، کسی نے پڑھائی ہے. اپنے ایریا میں آ جائیں، مولانا مودودی کا ترجمہ واز ون آف دا فرسٹ جو ہمارے خطے میں اردو میں آیا. I keep thinking کیا ہو سکتا ہے کوئی ایک دعا کی کتاب جو انیشلی آتی تھی آپ نے لی اور آپ نے اس سے and now you are just اسی سے آپ نے اور یہ نا پھر ہماری لیجیسیز ہوتی ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں امی بھی اسی بک سے نا دعائیں پڑھتی تھی. جس نے بھی کانسیپٹ سٹارٹ کیا اور انہوں نے کہا چلو ربنا کی نا چھہل ربنا آتی تھی. اینڈ ہم تو پڑھ رہے ہیں. وہ بندہ جو تھا نا یا بندی جو تھی انہوں نے اپنا معاملہ سیٹ کر لیا. انہوں نے کہا یہ میں دعاؤں کی کمپائلیشن کر دیتی ہوں، اب یہ میں چلی بھی نہیں، یہ پڑھتے رہیں گے. آپ کو اور مجھے ان کا نام بھی نہیں پتا، نام پتا ہونے کی خاص کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ آج کا دور ہے جس میں ہم بس یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا نام ہو، ہمارا نام ہو، ہمارا نام. نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ریسنٹلی میں ایک اپنی قرآن کی دوست سے ملی اور بہت پیاری دوست، اور ہم کچھ بات کر رہے تھے تفسیر پہ، اور الحمدللہ شادی پہ تھے ایک اور دوست کی بیٹی کی، اور ہم الحمدللہ بھی 2 دن پہلے، اور ہم یہی باتیں کر رہے تھے. اور اس نے مجھے کہا کہ اینڈ اٹ از somebody جو بہت کم کسی کی تعریف کرے نا، تو وہ ہماری دوستوں میں سے ایسی جو بہت کم تعریف کرتی، لیکن اس نے تعریف نہیں کی. اس نے کہا یہ جو میں نے کہا تمہاری تفسیر میں مجھے یہ چیز بڑی اچھی لگی ہے ریسنٹلی تمہارے لیکچرز میں. اس نے کہا ہاں تم کو یاد ہے اتنے سال پہلے تم نے یہ والی بات مجھے کہی تھی اور یہ کتاب یا کچھ ریفر کیا تھا اور یہ اسکالر ریفر کیا تھا اور تم نے کہا تھا کہ تم ان کا بھی سیکھو اور یہ بھی پڑھو اور فلانا. تو تم کو پتہ ہے میں بہت کریڈٹ دیتی ہوں، میں بہت دعا دیتی ہوں. اور میں کیونکہ یہ آیات شروع ہو گئی تھی میں اندر سے ہل گئی. میں نے کہا یہ تو چلو الحمدللہ یہ ایک پازیٹیو چیز مجھے آج پتہ چل گئی. واٹ اباؤٹ دا نیگیٹو؟ یعنی somebody has seen me doing something, saying something, and may Allah forgive me, and please pray for my forgiveness as your teacher. Pray that Allah does easy hisab and forgives me and all your asatza and our asatza, and ہم سے راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ اسٹوڈنٹ سے بھی اور ٹیچر سے بھی اور تمام دائیان سے. بٹ اٹ از جسٹ سو اسکیری. اینڈ وہ جو بات کہہ رہی تھی وہ کوئی 12-13 سال پرانی بات ہے، اور میں یقین کرے بالکل بھول چکی ہوں کہ میری کبھی اس بارے میں کوئی اس سے کانورسیشن نہیں تھی. احصائی ناہو میں کیا کیا ہے. ایک لمحے کو سوچیں، مثلاً ہم اپنے والدین کا سوچیں، کیا اچھی چیزیں الحمدللہ وہ چھوڑ گئے. مثلاً انہوں نے اگر رشتے نبھانے سکھائے، یا انہوں نے بڑوں کی عزت سکھائی، یا انہوں نے زکوٰۃ پہ ریگولر ہونا سکھایا، یا وہ. اور انسان ہے،
نیگیٹو چیزیں بھی ہو سکتا ہے یاد آئیں، تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ان کے لیے کس طرح صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اگر بند ہو گیا ہے سلسلہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد، تو اب واٹ کین وی ڈو فار دیم؟ وہ ہو گیا نا، مطلب ایک پیریڈ ہوتا ہے، یو لو them and you grieve for them and you'll always miss them and you want to mention them in gatherings. آپ کے گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں، پیرنٹس ہوتے ہیں، آپ ان کا کہیں نہ کہیں ذکر کرنا چاہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے سارا، بٹ ایکچولی یو ریمبرنگ them in public اور ان سوشل میڈیا، یا کسی سے ہم بات کرتے ہوئے کہیں میری امی تو اتنا اچھا یہ بناتی تھی، وہ محبت ہے اور وہ انسانی فطرت ہے اور وہ رہے گی، وہ ہونے دیں، کوئی بات نہیں. بٹ ایکچولی اب آپ کا کیا پلان ہے اپنے پیاروں کو سرو کرنے کے حوالے سے؟ That is what we need to think of. جی we have about 5 minutes, so I would like you to tell me your views on this. کیا خیال ذہن میں آ رہا ہے؟ جی خدیجہ. یہ جو ہم فٹ سٹیپس کی بات کر رہے تھے، ایک تو ہمارے فزیکل فٹ سٹیپس ہیں، بٹ دا فٹ سٹیپس آف دا ہارٹ، وہ لینا. پیر تو چل جاتے ہیں، دل کو چلانا. دل کس راستے پہ، الائنمنٹ کیا ہے وہ، اور ہم کیا امپیکٹس چھوڑیں. بالکل. جی جی سعدیہ. جی میں آپ جب بات کر رہی تھی ان ٹرمز آف ریممبرنگ somebody who's passed on with love and then trying to so وہ ایگزامپل جو میرے دماغ میں آ رہا تھا is my grandmother. Her grandchildren and her great grandchildren remember her with love. Oh, she used to do this, oh, she used to do that. But her children are trying to do the neek amal that she did. Yeah. So whereas her progeny, some of them are following her footsteps in terms of doing the charitable work and other things, supporting, various other things. تو دونوں طرح محبت دکھانے کے طریقے ہیں، اور زیادہ افیکٹو بیونڈ ٹائم. لائف آن ارتھ از شارٹ، ٹائم آن ارتھ از لمیٹڈ. تو جن سے پیار ہو ان کے لیے بڑے پریکٹیکل طریقے سوچیں کہ کس طرح سے ان کی خدمت کی جا سکتی ہے ان کے جانے کے بعد بھی. ہم صرف کلچرل چیزیں، یادیں، reminiscing, romanticizing the life that they were، ہم وہی کرتے رہ جاتے ہیں. اصل چیز جو کرنے کی ہے، امام بخاری didn't have to really put social media posts or share pictures of anybody or his father. وہ جو کرنا تھا وہ سارا کیا. تو ضرور نیت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری جو یہ نیکی ہے اگر آپ اس سے راضی ہیں تو ضرور اجر انہیں بھی ملے جنہوں نے مجھے نیکی کی طرف راغب کیا. جی نوشابہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئی جسٹ ہمارے پاس کسی نے درس دیا تھا جو انہوں نے کہا تھا کہ آثار میں لٹل تھنگس لائک کچرا آپ نے جو پھینکا، وہ زمین جو ہے نا وہ آپ کو اس وقت اب غلط جگہ پہ آپ نے پھینک دیا تو وہ بھی آپ کو اس وقت پوچھے گی اب سے کہ غلط کیا. تو آثار میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا. کتنی امیزنگ بات ہے. بغیر سوچے کچرا پھینک دیتے ہیں، وہ زمین بھی پوچھے گی قیامت کے دن کہ تم نے مجھے گندا کیا تھا، اور وہ زمین بھی گواہی دے گی جسے صاف کیا تھا. جی ارم آپ کچھ کہہ رہی تھی. جزاک اللہ جی نوشابہ. بس وہ مجھے ایک چھوٹی سی چیز جو یاد آئی جب ابھی میں سفر کر رہی تھی تو میرے والدین جب بھی گئے میں ساتھ نہیں جا سکی فار سرٹن ریزن. تو میں ریفلیکٹ یہ کر رہی تھی کہ یہ سارے راستوں سے جس طرح اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ گزرے اور پھر پیغمبر اور اولیاء. تو somehow مجھے یہ لگا کہ آپ ایک چیز جو میں نے لرن کی اپنے پیرنٹس سے وہ ان مقامات کی محبت ہے، اور وہ محبت مختلف طریقوں سے وہ اپنے جو ان کے اظہار کے ذریعے تھے. دوسری چیز کہ جو میں نے ان سے لرن یہ کی کہ وہ مجھے لے کے نہیں گئے اس چیز کو، انہوں نے شاید اتنا مجھے انکلکیٹ نہیں کیا، ایکٹیولی انگیج نہیں کیا. میں نے کوشش کی اپنے بچوں کو کسی حد تک اپنے تئیں کہ میں وہ چیز کروں جو وہ نہیں کر پائے فار سرٹن ریزن. ظاہر ہے
تو somehow मैंने दोनों चीजें कोशिश की कि उसको शुक्र मैं अल्हम्दुलिल्लाह। learn करूं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका मुझे बहुत प्यारी ये बात लग रही है कि आप दोनों साइड्स बता रही हैं कि जब आप अपने बड़ों की मोहब्बत, तो आप वो भी रिकग्नाइज करें जहां वो कुछ मैसेजेस जान के नहीं, मोहब्बत शफकत, लेकिन मे बी लैक ऑफ अवेयरनेस, मे बी कोई और चीज वो आपको नहीं बता सके, या आपके अपने जिंदगी के हालात एक्सपीरियंसेस की वजह से वो आपको वो चीजें नहीं बता सके। तो आपने वो गलती रिपीट नहीं करनी कि लेजेसी है मेरे आबा की, एज अ पेरेंट एज अ टीचर हम उससे बेहतर होने की कोशिश करें, हम रेकग्नाइज करें और हम कहें अच्छा मुझे ये चीज नहीं बताई गई थी। मसलन कई औरतें कहती हैं कि मुझे इतनी स्ट्रेंथ नहीं दी एज अ फीमेल मेरे पेरेंट्स ने, या मुझे नहीं प्रिपेयर किया फॉर अ टफ लाइफ, लेकिन मैं चाहूंगी मैं अपनी बच्ची को प्रिपेयर करूं। ये हम दुनियावी लिहाज से भी ये चीजें सोचते हैं। तो ये सही है सोच कि अगर कहीं वालिदैन से कमी रह गई तो हम अपने बच्चों के लिए वो कमी ना करें। जी आसिया। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने मेरे जो वालिद थे उनको बहुत शौक था कि वो बच्चों को ना तालीम देते रहे, क्योंकि उनके अंदर थोड़ी सी शौक था मगर वो हालात की वजह से नहीं हासिल कर सके थे। तो वो नेचुरली हमारे अंदर सब बहन भाइयों में आ गया कि हम चाहे कुरान की दें, उर्दू की दें या कुछ दें। तो मैं अपनी मासियों तक को लिखना पढ़ना या कुरान तो बात की बात थी, पहले भी मैं उर्दू सिखाती रहती थी कि तुम लिखना तो सीखो। तो फिर उसके बाद मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये शौक मेरे अंदर अपने वालिदैन की तरफ से आया, तो वो उनके आसार उम्मीद है मेरे बच्चे भी इंशाअल्लाह ताला जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। तो आसार है। एजुकेशन का हाँ आसार हैं, और वही आगे भी आसार हम छोड़ें कि अल्लाह करे बच्चे भी ऐसे करें। और और अल्लाह अभी मैं हमें अच्छा बना दे। हाँ कई दफा इंसान कोई आमीन पॉजिटिव आमीन चीज करता है तो भी ख्याल आता है पेरेंट्स का, अल्लाह ना करे कई दफा नेगेटिव चीजों में भी। यू आर ओल्ड इनफ टू रिकग्नाइज बियॉन्ड अ पॉइंट कि मैं इस प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर पा रही, या मैं इस चीज को नहीं छोड़ पा रही, क्योंकि वी नो इट बट वी डोंट से इट आउट ऑफ रिस्पेक्ट। तो ये सारी चीजें हैं, इनको रिकग्नाइज करना चाहिए। बिंदी। like you said कि obviously nobody is flawless, तो not saying कि anybody is लेकिन मुझे मतलब हम लोग जितना भी मैंने जब से ज्वाइन किया और जो मैं देख रही हूँ अल्लाह का, मैं आई देयर इज आई मीन फॉर मी पर्सनली नॉट बीइंग their daughter but as a person I feel कि unexceptionally unique parents, unexceptionally blessed I am कि वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे आसार अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ गए कि फॉर मी देयर द सीलिंग इज सो हाई। अल्हम्दुलिल्लाह। इट इज आई मीन इट इज दे आर एक्सट्रीमली फ्लॉड पेरेंट्स, ऐसा नहीं है वो कोई फरिश्ता सिर्फ नहीं है, वो इंसान ही थे। अल्लाह ताला उन लोगों की बख्शिश फरमाए, उन लोगों को उतनी ही आमीन जरूरत है। आमीन आमीन। लेकिन जो मैं मतलब आई होप आई कैन डिलीवर, आई होप even इंशाल्लाह इंशाल्लाह। because they have set some very very high They've standards. raised the bar high. The balance is recognizing कि क्या दोनों जी चीजें रिकग्नाइज करनी है, ठीक है। जी एंड और ये सिर्फ वालिदैन के लिए नहीं, उससे सीख कर फिर अपनी भी तैयारी करनी है कि आगे हम क्या छोड़ के जाएंगे। कमेंट दीजिए शहबानो। जी मैं बस यही कहना चाह रही थी जो भी कहा कि जो हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ने जो छोड़ा है उसका इतना हाई बार है कि हमें उसको मीट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद ये करते हुए और उसको बताते हुए आगे उनको बच्चों को पहुंचाना, तो वो एक तरह से आसार जो छोड़ गए हैं उन पर चलना भी फुट स्टेप्स के ऊपर, और फिर उनको अपना भी एक स्टैंडर्ड तय करने का मौका देना, ये भी बहुत बड़ी बात है। और मैं बिल्कुल, इसके लिए ये छोटी सी कांस्टेंट स्ट्रगल है। जजाकल्लाह जी खैरन। मैं बार बार कहूंगी इसमें बैलेंस ये है कि ये भी रिकग्नाइज, मसलन खुदा ना खास्ता अगर बहुत नेकियां या नमाज या रिज़्क़ हलाल की तलब या ये सब ऑनेस्टी, ये सब वालिदैन ने सिखाई, मगर फॉर एग्जाम्पल अगर फैमिली में एक बिदअत होती चली आ रही है, वहां क्या करेंगे?
90% بہت نیک والدین، مگر لیک آف اویئرنیس آف قرآن کی وجہ سے کوئی ایسا طریقہ دین میں ایجاد ہوا تھا کیا اسے بھی، بیکاز بہت بچے اس پٹ فال میں گر جاتے ہیں کیونکہ نیک مومن والدین یا بڑے گزرے ہوتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں جب فالو کرتے ہیں نا تو پھر وہ کہیں ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے کہ یہ والی چیز ٹھیک نہیں تھی ان کی، یہ والی چیز وہ نہیں کر پائے، مگر انشاءاللہ میں کر دوں گی. دیٹ از دا ڈیلیکیٹ بیلنس بیکاز اینڈ آف دا ڈے یو آر آنسریبل فار یور سیلف. یو ہیو ٹو واچ آؤٹ فار یور آخرہ. جی سیما. So just wanted to add کہ ہم ابھی اپنی فیملی اور اپنے بچوں تک اپنے آپ کو محدود رکھے ہوئے ہیں، بٹ جیسے ایز اے ٹیچر مائی ہورائزن از واسٹ. سو میں رول ماڈل ہوں اپنے وارڈ میں، اپنے فیلڈ میں. سو واٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ آئی ایم سیئنگ دیٹ مائی جونیئرز آر آٹومیٹکلی آبزرونگ جو میں کہتی ہوں، جو میں کرتی ہوں، دا وے میں پیشنٹ سے بات کر رہی ہوں، دا وے میں جو لوور اسٹاف ہے اس سے بات کر رہی ہوں، جس عزت سے بات کر رہی ہوں، جسے ہم اخلاق اور آداب کہتے ہیں یا کامن morality کہتے ہیں، وہ ہمارے ریلیجن سے ہی نکلی ہوئی ہے. سو اٹس ناٹ اے ڈسکنیکٹ. سو اٹس ناٹ اونلی کہ آپ فیملی میں ہی کرتے ہیں، بٹ ایون آپ اپنے رشتے بہت داروں اچھی میں، آپ بات. اپنے پڑوسیوں میں. سو یہ آپ کا پیپل کنڈکٹ. ہو ورک فار اس. یا بالکل بالکل. میرے بچے یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں جی اپنی ماسی کو کیسے بات کر رہی ہوں یا اپنے ڈرائیور سے کیسے بات کر رہی ہوں، ان کو سلام کر رہی ہوں اور ان کا شکریہ ادا کر رہی ہوں، تو آٹومیٹکلی وہ ان کے اندر آتا جائے گا. تو دس از اے نارم ناؤ. سو اسی طرح آپ کے ورک پلیس پہ، اسی طرح آپ کہیں جا رہے ہیں، سو آپ اٹس دا وے یو آر، اٹس اے واک دا ٹاک والی بات ہے کہ پیپل شوڈ آبزرو دیٹ قرآن شوڈ بی visible in you. یا یہ ساری بے ٹیچنگس. شک بے شک بے شک بے شک. بٹ اس کو پلیز the most common examples would be اخلاق, but I would also keep reminding عقیدہ، عبادات کے طریقے. How, for example, زکوٰۃ. مگر زکوٰۃ کیا پیرنٹس یا ٹیچر یا جو بھی ہے وہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں؟ ہمیں اس کے ایگزامپل سوچنے پڑیں گے کہ ہم آثار کیا. مثلاً اگر بہت نیک کوئی انسان ہے بٹ جہاں ڈویژن آف انہیریٹنس کی بات آئی ہے، ٹھیک ہے، بہت نیک ہے، بہت رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، بہت پولائٹ ہے، بہت اچھے، مگر جہاں انہیریٹنس کی بات آئی ہے وہاں پیچھے چلے گئے. تو پھر کیا کرنا چاہیے اولاد کو، یا کیا کرنا چاہیے دیکھنے والوں کو؟ کیا ان کے ہی راستے پہ چلنا چاہیے کیونکہ وہ اوور آل ایک بہت خوش اخلاق انسان تھے؟ نو، کیونکہ وہاں تو غلطی ہو گئی نا، اور بہت بڑی غلطی. یا بہت نیک، بہت نمازی، بہت روزے دار، بہت پرہیزگار، مگر کمانے کا ذریعہ حلال نہیں تھا. These are also huge things and I think we have a lot of tolerance. بہت ضروری ہے کیونکہ ایک چیز ہے، اس پہ صرف تھوڑا سا ریفلیکٹ کیجیے گا. جب ہمیں کوئی پسند ہوتا ہے نا بہت، تو ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے وہ پرفیکٹ ہے، مطلب یعنی وہ بہت اچھا ہے، ہم اسے بہت پسند کرتے ہیں، میری اس سے بہت بنتی ہے. کئی ہم کامنلی ورڈز یوز کرتے ہیں اپنے ٹائپ کے، یہ میرے ٹائپ کی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ہوتا ہے، اٹس اس ورسز دیم والی مینٹالٹی ایک بن جاتی ہے. And sometimes when we really love somebody, admire somebody, have affection for somebody, we are unable to see their faults. ٹھیک؟ اچھا، opposite also happens. کئی دفعہ کوئی ہمیں نہیں اچھا لگتا، اس کے میرے سے تعلقات اچھے نہیں، اس نے کوئی ریمارک ایسا پاس کر دیا، میں ہرٹ ہوگی، فلانا یہ ہو. اب مجھے اس کی اچھائیاں بھی نہیں نظر آ رہی، میں اس سے سیکھ بھی نہیں رہی، ٹھیک ہے. سو یہ بھی سوچ طلب چیزیں ہیں. جی آسیہ شہاب. جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ ایک شعر ہے علامہ اقبال کا کہ داغ سجود تیری پیشانی پہ ہوا تو کیا، کوئی ایسا سجدہ بھی کر کہ زمین پہ نشان رہے. تو considering that, I was just thinking that my father left such a nishan on the earth of Child Health Foundation. No, Yeah, alhamdulillah.
not that I'm 24/7 busy in it, and maybe he didn't intend me to live such a life, but nevertheless, it has happened. It's a So, and beautiful gift and a lovely जी legacy, माशाल्लाह. और कोई जी निशान जमीन पे छोड़ गए. बट आप लोगों का अब इंशाल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैरन फॉर दैट आसिया, आप लोगों का नेक्स्ट वीक के लिए ये काम होगा कि एक तो आप अपने नोट्स में ये आपके निशान हैं. कुरान छोड़ गए, वो आपके बच्चे बाद में देख रहे हैं कुरान, तो उस कुरान में क्या लिखा हुआ था, कैसे लिखा हुआ था. मे बी समडे somebody will open it and say मेरी माँ ने इस तरह से लिखा हुआ था. बट ऑल्सो हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बात की वालदैन के हवाले से. आई वुड वांट वालदैन के एग्जाम्पल से हटकर डू थिंक अबाउट डीपर लेवल ऑफ कद्दमू आसारहुम, क्योंकि जहाँ प्यारे आते हैं ना, और वालिदैन और बड़े आते हैं, वहां जाहिर है हमारे जज्बात भी आते हैं. तो वो हम सब की एक कैफियत यही होगी, एंड वी विल एको ईच अदर्स फीलिंग्स. सवाल ये है कि मैं क्या आसार छोड़ के जाऊंगी. उनका तो अब चैप्टर, अगर वो जा चुके हैं, अल्लाह ताला जिनके वालिदैन हयात है उन्हें सलामत रखे, उनका चैप्टर तो क्लोज हुआ, और इंशाल्लाह सदका जारिया हम उनके लिए बन सकते हैं. मैं क्या आसार छोड़ के जा रही हूँ, मैंने क्या प्लानिंग की है, क्या मेरी प्लानिंग है कि मतलब सारी जिंदगी वी कांट गो ऑन अबाउट ओ हाउ I have inherited. What will my children inherit? What will people around me inherit? What will observers inherit? What are they learning from me? How can I do something जो and understand करें. कई दफा हम कोई नेकियां ऐसे शुरू करते हैं, अल्लाह ताला कोई धक्के से हमें ले आते हैं किसी नेकी की तरफ, रब का बड़ा करम है. बट इसकी how deep this is and how profound it is, ये जरूर समझें कि नेकियां छोड़ कर जाना कितना जरूरी है. और इस चीज को याद रखे, ऐसी नेकियां जो हमारे मरने के बाद भी इंशाल्लाह रहेंगी, या दुनिया में भी हम किसी पे क्या इम्प्रेशन छोड़ रहे हैं. It starts with everything. Seema said that it should show. It shows in multiple ways. It shows in how we talk, how we walk, how is our ikhlaq, but also how we dress, where we are seen, where we spend on, what do we do, what are our priorities, what is our aqidah, how important is namaz for us, how important is charity for us. ये सारी चीजें भी साथ साथ हों. जी, जज़ाकल्लाह खैरन. सादिया, आप कुछ कह रही थी? It is said about the periphery of Al-Quds that there is not one single brick which is not been stepped by angels or prophets. And we see what the resilience and the grit is of that place, and also the respect that that place commands. And it's just shuddering to think what we are, what's going on, and how we're letting it happen. जगह के भी आसार होते हैं. बहुत खूबसूरत बात कह रही है. आखिरी बात यही है, वील एंड इट हियर. वो कह रही है अल-कुद्स यानी फलस्तीन का जो इलाका है, उसके लिए कहा जाता है कि कोई कदम रखने की जगह या कोई पत्थर या कोई ईंट नहीं है जिस जगह को किसी नबी या फरिश्तों ने ना छुआ हो, और उस जगह के साथ क्या किया जा रहा है. और जगहें भी जो हैं उसका भी अपना एक पावर होता है. जिस जगह बहुत नेकी की गई हो उसका भी एक इम्पैक्ट होता है. तो अल्लाह सुब्हान व तआला उन जगहों को भी हमारे लिए सजदा गाह बनाए, और हमारे जहां जहां कोशिश किया करें, जहां ट्रैवल कर रहे हो वहां सजदे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे
اللہ کرے وہ جگہیں ہمارے لیے گواہی دے قیامت کے دن، اس نے یہاں بھی اللہ سجدہ کیا تھا، اس نے یہاں آپ کی تسبیح پڑھی تھی، اس نے یہاں آپ کو یاد کیا تھا، اس نے یہاں اس جگہ اس مقام پر اس محفل میں خود کو گناہ سے روکا تھا صرف تیری رضا کے لیے۔ تو اللہ کرے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے آثار بن جائیں۔ جزاک اللہ خیرن، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔